سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ اشعار ہمارے عدنان بھائی ہمیں ناز شریف کے سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری کو تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری کو تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو. پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو. اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو. اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو. بلد جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بلد جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ سہبائی ہو. اس کی نظروں میں تیرا جلوہ سہبائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو. سرور زیباد سرور زیباد مالو ظلمت قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی
سلطان دے ترجمہ میرا دل اولاد و جان میرا دل اولاد و جان سب آپ پہ قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے خوزوچے یوسولے گتکڑ کلام خوزوچے یوسولے گتکڑ کلام تا کریم دل میں سرور عالم اس دنیا اپنے کڑیوں تا اس دنیا اپنے کڑیوں تا محبوب تمرا شام دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو وہ اگر تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے واہ واہ، آپ نے تو سارے مخارج کے ساتھ پشتو ادا کی ہے، کیا بات ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے ویسے، ہر زبان کا ایک اپنا ایکسنٹ ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے، اور اسی میں پڑھی جائے تو پھر کوئی بھی بات کی جائے تو اچھی بھی بہت لگتی ہے۔ ہاں یہ بڑا لحاظ کیا تمرا خائستہ جو انہوں نے واہ واہ، اچھا واہ واہ بھی نہیں کیا تھا، ہاں اس میں محذوف ہے شاید، واہ 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 واہ، کیا بات ہے جناب۔ چلیں جناب، ہمارے امید ہے پشتو بھائی بھی خوش ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، اب جو ٹاپک ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے، بڑا اس ماحول میں زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور افواہیں، ریومرز، اتنی افواہیں اور اتنی خبریں، یعنی ایک ذکیرن انٹرنیٹ بڑا زبردست ذریعہ بنا ہمیں معلومات پرووائڈ کرنے کا، لیکن معلومات کے سیلاب میں جس تیزی کے ساتھ ہم افواہیں اور جو معلومات نہیں چاہیے وہ بھی آ رہی ہیں، اور پھر جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس پر یقین کر لینا، یقین کر کے اس پر یا تو ذہن بنا لینا، خوفزدہ ہو جانا، عمل شروع کر دینا اور بعد میں اس کا نقصان اٹھانا، ایک یہ پرابلم۔ دوسرا پرابلم اسی بات کو آگے بڑھا دینا۔ اچھا، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے، کتنی اوتھنٹیکیٹ ہے، کتنی مضبوط ہے، کتنی تحقیق شدہ بات ہے، اور یہ بھی طے ہے ناظرین کہ ہر انٹرنیٹ پر، ہر سرچ پر جو چیز سامنے آئے وہ واقعی صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آپ بھی ڈال دیں کوئی چیز اور آپ نے ڈال دیا، اب کسی کی سرچنگ میں وہ چیز آ سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر خبر پر اعتماد کر لیں، اس پر ایکشن لے لیں، اس پر گھبرا جائیں۔ اب جیسے حادثات ہوتے ہیں، ابھی آج کل کرونا وائرس اور یہ جہاز کے معاملات ہوئے، تو روز ہی کوئی نئی بات، روز ہی کوئی نئی چیز، اور پھر موبائل کے موبائل بھر جانا۔ تو بیسیکلی آج یوں سمجھیے کہ ہمیں سیکھنا ہے شریعت کی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لاجیکلی بھی کہ افواہوں پر کیا رد عمل ہونا چاہیے، افواہیں پھیلانے والوں کو کیا کرنا چاہیے، ہر سنی بات کو آگے بڑھا دینے والوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جس کے پاس بہت ساری اطلاعات آتی ہیں اس بیچارے کو کیا کرنا چاہیے۔ تو مل جل کر اس پر بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالا کریں، ریلیکس رہا کریں، چیزیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، لیکن ہر خبر، وہ کہتے ہیں نا، ہر خبر پر نظر اور ہر خبر پر فکر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر خبر ضروری نہیں ہوتی کہ اس پر یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسد بھائی ہیں۔ اسد بھائی، ٹاپک کو آپ لے کے چلیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں آپ نے بنیادی طور پہ جیسے فرمایا، جب میں اس ٹاپک کی تیاری کر رہا تھا تو میرے لیے بھی کئی نئی چیزیں تھیں، اور بہت ساری چیزوں پہ جب بعد میں غور کرتے ہیں تو اس ٹاپک کی اہمیت اور واضح ہو گئی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ
अफवाह शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, और इसका हमारे मुआशरे पर, हमारी ज़ात पर, हमारी फैमिली पर, हमारे इदारे पर कितना असर होता है। फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि एक इदारे में अफवाह क्या कर सकती है, किसी मुल्क में क्या कर सकती है, किसी फैमिली में क्या कर सकती है, और एक अफवाह किसी एक पर्सनैलिटी को कितना इफेक्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अच्छा, जब लफ्ज़ अफवाह हम इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों पहलुओं को शामिल होती है, लेकिन मजमूई तौर पर जब मुतलकन इसका नाम लिया जाता है अफवाह का, तो ये नेगेटिव मीनिंग्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अफवाह कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। अफवाह लफ्ज भी हो सकता है कई लोगों के लिए नया हो, पता नहीं कोई क्या कह रहा हो, खबर कह लें। हाँ, अच्छा, खबर, कोई सुनी हुई बात कह लें, खबर कह लें आसान लफ्जों में। तो इंसान खबर से जो होती है ना, इंसान सब तक, जी, खबर और अफवाह में फर्क ये है कि खबर में कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी होती है। जरूरी नहीं। देखें, गैर मुसद्दका खबर को ही अफवाह कहा जाता है, यानी कि वही खबर फर्क है ना जी, वही फर्क है कि सिर्फ मुंह से निकली। हाँ जी, ये फवुन से निकला है ना अरबी में मुफ्ती साहब, यानी सिर्फ मुंह से निकली, इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, इधर बंदे ने सोचा और निकाल दिया बस, वर्ड ऑफ माउथ। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ। तो ये गैर मुसद्दका को हम अफवाह कहते हैं। अच्छा, जब अफवाह शुरू हो जाए और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाए तो उसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है, यानी कि अफवाह का अगला स्टेप जो है वो प्रोपेगेंडा है, जिसको हम प्रोपेगेशन अंग्रेजी में कहते हैं। और अगर उसको मजीद बाकी रखा जाए, उसमें सस्टेनेबिलिटी आ जाए, तो वही ब्रेन वॉशिंग हो जाती है। यानी कि शुरू अफवाह हुई और आखिर में जाकर जहन साजी, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वहां पर जाकर ये एंड अप होती है। अच्छा, जब मुतलकन हम अफवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद जब बहुत बड़े पैमाने पर कोई खबर फैल जाए जो कि गैर मुसद्दका हो तो उसको अफवाह कहेंगे। ऐसा नहीं, बल्कि एक शख्स से एक शख्स तक भी अफवाह हो सकती है। अच्छा। दो शख्सों के दरमियान भी हो सकती है, एक लिमिटेड लोगों के दरमियान भी हो सकती है, यानी कि फैमिली हो गई, छोटा इदारा हो गया, 10-20 लोग हो गए, फिर शहरों तक हो सकती है, मुल्कों की सतह पर हो सकती है, और फिर जाकर ये आलमी सतह पर भी हो सकती है। आलमी सतह पर भी अफवाहें होती हैं। अच्छा, फिर इसको बतौर एक टॉपिक के डिस्कस किया जाता है, और दो ऐसे उलूम हैं कि जिसकी एक ब्रांच के तौर पर अफवाह को बाकायदा डिस्कस किया जाता है, पढ़ा जाता है और इसको डिटेल किया जाता है। एक टॉपिक जो है वो सोशियोलॉजी कहलाता है, जिसको इमरानियात कहते हैं, जिसमें मुआशरती चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो अफवाह बतौर टॉपिक के एक सोशल नॉलेज की एक ब्रांच है, अल्लाह। और इल्म नफ्सियात के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाता है, यानी कि ये एक इतनी आम सी चीज़ नहीं है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको बाकायदा तौर पर एक इल्म की ब्रांच के तौर पर पूरा एक नफ्सियात में भी किया जाता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर इसके बारे में हमें सही मालूमात नहीं होंगी, मेरा और आपका जहन अफवाहों से मुताल्लिक तैयार नहीं होगा कि क्या करना है, तो फिर इसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुआशरे पर हो सकते हैं। इसी वजह से इसको बाकायदा एक इल्म के तौर पर बयान किया जाता है, और जो भी बड़े अफराद हैं, बिग पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको आप कहें कि लीडर्स होते हैं, उनकी जो एक खुसूसियात के अंदर एक खुसूसियत होती है कि वो अफवाहों पर कान नहीं धरते, और किसी भी चीज़ के आने के बाद उसका रिएक्शन फौरी नहीं करते। और जो आम लोग होते हैं, जो बिल्कुल जिनका कोई अता पता नहीं होता, उनके अपने ख्यालात मुंतशिर रहते हैं, तो उनके अंदर ये बात बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वो ख़बर पर फ़ौरन रिएक्शन करते हैं, उस पर जहन बना लेते हैं और उसके मुताबिक फिर आगे रिएक्ट करते हैं। एक ट्रेनिंग के दौरान हमने एक बात सीखी अब्दुल हबीब भाई, और वो बड़ी यानी कि दिल को लगने वाली बात थी कि आज बात की जाती है कम्युनिकेशन पर, गुफ्तगू पर, बातचीत पर, कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस ट्रेनिंग के अंदर ये बात बताई गई कि भाई बोलना बाद में है, पहले सुनना है। यानी बोलने के आदाब सीखना बाद में है, उससे पहले सुनने के आदाब हैं। और सुनने के आदाब के अंदर 10 चीज़ें बयान की गई, तो उनमें से मैं एक कोट करूंगा जो आज हमारे टॉपिक से भी रेलेवेंट है, कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि सामने वाले के बारे में हमने कोई ख़बर सुनी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैद मेरे पास आया और जैद के बारे में मुझे किसी ने कोई फीडबैक दिया होता है। अब जैसे आया, वो बैठा, अभी उसने अपनी बात शुरू की, उसकी बात से पहले ही मैंने नतीजा निकाल लिया कि ये आया ना, ये यही बात करेगा, राय कायम, तो ऐसा शख्स है। तो उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही मैंने राय कायम कर ली। और बहुत दफ़ा ऐसा हमारे साथ भी होता होगा कि हम
اس کا جواب شروع کرتے ہو، کہتے ہیں بھائی ذرا ٹھہرے تو صحیح، آپ سنیں تو صحیح، آج میں اس کام کے لیے نہیں آیا، اچھا شرمندگی، اچھا آپ بولیں. تو کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا صرف ایک افواہ پر، صرف ایک فیڈ بیک پر، یہ بعض اوقات بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، جن کی اپنی رائے کی اہمیت ہوتی ہے، تو ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. تو سب سے بیسک بات یہ ہے کہ افواہ ایک ٹاپک ہے، ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے. خبر کو سن کر آگے بڑھانا، اس کے جو آداب ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جب کسی بات کے بارے میں ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ یار یہ بھی کچھ سیکھنے کی چیز، جیسے کہ گفتگو کرنا. اب امیر علیہ سنت کی صحبت سے پہلے لاکھوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی بات کرنا بھی اتنا اہم ہے، لفظ لفظ پر پکڑ ہے، اور جو بھی قفل مدینہ کی اصطلاح نکلی سب چیزیں. تو ہمیں پتہ لگا کہ بھائی بات کرنا یہ بھی کوئی ایک عمل ہے، اور اس کے بارے میں بھی سوال جواب ہوں. تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں آئیں کہ ہاں بھئی قفل مدینہ کس کو بولتے ہیں، کم الفاظ میں گفتگو کیا ہے، جھوٹا مبالغہ کسے کہتے ہیں. تو بیسک آج جو ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ افواہ ایک ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں معلومات یعنی ہونی بڑی چاہیے. اہم ابتدائی گفتگو ہو گئی کہ اس کو بالکل نارمل نہ سمجھا جائے. منہ سے نکلنے والے لفظ بعض اوقات بڑے لا یعنی ہوتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی، لیکن اس کے بارے میں جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ ایک باقاعدہ علم ہے. اور اس پر ہمیں بہت اہم بات انہوں نے کی کہ جو اہم لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں اور واقعی سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ فوری ریئیکٹ نہیں کرتے، پہلے تحقیق کرتے یہ بات آئی بھی کہ نہیں. کسی نے آ کے بتایا فلاں نے یہ کر دیا، ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو غلط ہے. خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، فیملیز کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. پھر ملکی سطح پر افواہیں، اور آج کل تو یہ علاج معالجے کے معاملے میں جو افواہیں یہ کتنا بڑا لاس کریٹ کر دیتی ہیں. تو اتنی جلدی نہ کیا کریں. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی افواہیں پھیلائی جاتی ہوں گی، جی، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، غلط معلومات پہنچانے کے لیے، اور لوگ اس کے اعلی کار بن کر سب فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. مقاصد ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے افواہ کو اگر باقی رکھا جائے تو وہ پروپیگنڈا بن جاتا ہے. تو باقاعدہ انڈکٹ کی جاتی ہیں چیزیں، قوموں کے اندر بھی، ملکوں کے اندر بھی، فیملیز کے اندر بھی، کسی شخص کے بارے میں بھی. اچھا یہ کلاس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. مثال ہے ہم جماعت ہیں، 30 افراد ہیں، تو کسی نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا، یار فلاں جو ہے نا اس کو میں نے فلاں موقع پر یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. اچھا بقیہ جو 29 ہیں اب وہ سمجھدار ہیں تو اس کے بارے میں تصدیق کریں گے، جا کر پوچھیں گے، بات کریں گے، فوری ریئیکٹ نہیں کریں گے. ورنہ ایک رومر کے تحت جو ہے وہ پورے کلاس روم کے اندر ماحول خراب ہو سکتا ہے. ایک ادارے کے اندر پچھلے دنوں مدری چینل ہی کی بات کر لیں، افواہ کو کسی نے افواہ چھوڑ دی کہ وہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے نا لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اچھا آپ تک بھی پہنچی، آپ نے بھی مجھ سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے. تو جب اس کی ہم تہ میں گئے تو پتہ لگا کہ کہیں پہ کوئی اور ٹاپک چل رہا تھا، کوئی گزرتے ہوئے کسی کے کان میں کوئی بات پڑی اور اس نے جا کر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر بات کر دی. اور وہ بات کیا تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سارا آیا. جب اس کی تہ میں گئے تو ہم بھی ہنس رہے تھے کہ یار اگر کسی کے اندر کوئی ایسا ڈیسیژن لینا ہو تو کم از کم ہمارے علم میں تو ہوتا. یعنی جس نے ریئیکٹ کرنا تو اس کے خبر میں ہی نہیں ہے. لیکن اچھا بہت سارے اداروں کے اندر، اچھا بعض اوقات ادارے کے اندر افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ادارہ بند ہو رہا ہے، ادارہ ہی بند ہو رہا ہے. لوگ اپنی سیمیں جمع کرانے شروع کر دیتے ہیں، آگے پیچھے ہونا شروع. بعد میں پتہ لگتا ہے بھائی وہ سیٹ صاحب تو اس کی ایک اور برانچ کھولنے جا رہے ہیں، ادارہ کہاں سے بند ہو رہا ہے. لیکن اس افواہ پر کان دھر کے وہ آگے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات نقصان کا. اچھا اس کو دوسرے پہلو پر دیکھیں، کوئی نیا ادارہ کھلا اور کسی نے افواہ پھیلا دی کہ بھائی ہو سکتا ہے اسی ادارے کی طرف سے ہو کہ اس کے اندر تو اتنی سیلری ہے اور اتنی فیسیلیٹیز ہیں. اچھا آؤ دیکھا نہ تھا. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت سی وی جیب میں لے کے گھومتے ہیں اور استعفیٰ بھی جیب میں رکھا ہوتا ہے، تیار ہوتے ہیں جب بھی کوئی بات کرو بھائی میں تو جو ہے نا وہ استعفیٰ جیب میں لے کے گھومتا ہوں. اچھا اس طرح کے جو چند لوگ ہوتے ہیں افواہ پر کان دھرے، فلاں جگہ پر کوئی نیا ادارہ، کوئی نئی جگہ ہوئی، چلو بھائی ٹھا کر کے یہاں استعفیٰ دیا. وہاں گئے تو پتہ لگا کہ بھائی وہ نہ وہ سیلری تھی، نہ وہ فیسیلیٹی تھی، نہ اس کے اندر اتنی سسٹینیبلٹی تھی. لیکن چونکہ ہمارے مزاجوں کے اندر فوری ریئیکٹ کرنا ہے اور خبر پر تصدیق کرنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے، تو ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک مزاج پتہ کیا بھائی، دیر کریں گے نا تو چانس نکل جائے گا. جی اصل میں یہ بھی ایک پرابلم ہے. جلدی وہ نہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع شناسی ہے، وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں. مثال کے طور پر جو انہوں نے بات کی، میں ابھی انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا اور اس کا پورا شرعی جو اسپیکٹ ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی نا ادارے سے نکلنے والی اور فوری کہیں اپلائی کر دوں میں رہ نہ جاؤں، یہ میں رہ نہ جاؤں نا، لوگ کہتے ہیں یار تم نے دیر کر دی.
देखो ये स्कीम आई थी, फॉर्म जमा करा देते, अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने तो सोचने में टाइम लगा दी, मैसेज तो आ गया था। लेकिन ये जो मौके शनास समझते हैं और अपने आप को बड़ा फास्ट समझते हैं, इसमें कई लोग ठोकर भी खाते हैं। अब जनाब ये बहुत अच्छी बात असद भाई ने की, बाज़ औक़ात उन इदारों की तरफ से अफवाह उड़ाई दी जाती है, लिख के नहीं दिया जाता जी। अफवाह उड़ा दी कि भाई ये प्लॉट अभी जो है ना 5 लाख का है और ये 1 महीने बाद ये जो कंपनी है ना ये 10 लाख का बेचेगी, तो जल्दी ले लो। अब सबने ले लिया, बाद में पता लगा कंपनी का 4 लाख रेट खुल गया, अब यकीन या जरा वो बिका ही नहीं, वो कोई प्रोजेक्ट ही ना बन सका और लोग बर्बाद हो गए। को बहुत अच्छा तजर्बा होगा। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, हकीकत में ऐसा नहीं है। सुरजानी टाउन में फुलां जगह पर इतने मरले का प्लॉट सिर्फ 50,000 में। अच्छा, अब वो जी लोग जो है पहुंच जाते हैं, वो बाद में जाके वो नीचे कोने में इलावा कर्जा लिखा हुआ है, तस्दीक तो कर लेते, तस्दीक तो कर लेते। बाद का तो फॉर्म पढ़ते ही बाद में अच्छा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है, वो भेड़ चाल, फलां ने लिया है ना मैं रह ना जाऊं। जी। अरे भाई उसने अगर अल्लाह ना करे गलत फैसला कर लिया, तुम्हें भी जरूरी है फैसला करने की, तो थोड़ा सा अपनी जात के अंदर सोच विचार, समझदार लोगों से मशवरा। और मैंने ये जो आपने फौरी रिएक्ट वाली बात की ना जी, मैंने माशाल्लाह निगरानी शूरा से सीखा। कोई खबर आ गई ना और वाकई ऐसी खबर है कि जिस पर एज अ निगरानी शूरा, एज अ हेड ऑफ तंजीम उनको कोई रिएक्शन देना चाहिए। हम कहते हुजूर रिएक्शन दें, कहते पहले तहकीक करो, फला से पूछो, फला से बात करो, ये इस खबर के पीछे क्या है, ये वाकई ऐसा होने जा रहा है, ये वाकई नहीं हो रहा है। तब समझ आती है कि यार बड़े लोग जो होते हैं ना उनको वाकई, अच्छा अगर वो रिएक्ट दे दें और उसके बाद पता चले खबर ही झूठी थी तो फिर आपकी भी इज्जत है, शर्मिंदगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इदारे वाली बात हो या तंजीम वाली बात जो आपने कही, मौका शनास पर भी हम बात कर लेते हैं। मौका शनास बिल्कुल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए, इसकी बात खिलाफ नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मुसद्दका है या गैर मुसद्दका ये देख लेना। भाई ठीक है, खबर आई है, किसी इदारे ने फैलाई, तशहीर भी इसका हिस्सा है, यानी कि अफवाह का हिस्सा है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यानी एडवर्टीजमेंट का अगर दूसरा नाम ले तो ये भी एक तरह से प्रोपगेशन है, पॉजिटिव वे के अंदर। अच्छा, इदारे वाले ने तो अपनी करनी ही करनी है, लेकिन ये तो मेरा काम है ना कि मैंने अगर किसी मौके को हासिल करना है तो वहां जाने से पहले मैं अपनी तसल्ली तो कर लूं, मालूमात तो कर लूं। ऐसे ही जैसे आपने कहा भेड़ चाल के अंदर खबर ऐसे बिगड़ती है, जो है वो बचपन में एक वाकया सुना था कि वो कुछ लोगों के तलफ़ुज़ अलग होते हैं, तो उसने किसी ने कहा कि भाई वो सीरिया का बादशाह मर गया है। अच्छा, तो अगले ने कहा अच्छा सीरिया का बादशाह मर गया। उसने आगे बताई तो पूरे शहर में हो गया कि भाई फलां मुल्क के बादशाह का इंतकाल हो गया। अच्छा, बाद में पता चला अखबार में कोई खबर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तो उससे पूछा तो भाई वो कह रहा था चिड़िया का बच्चा मर गया है। वो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, तो ना किसी ने उस पर, अब पता चला कि वो पूरे मुल्क के अंदर और उसके लिए फातिहा शुरू हो जाए, और तो पहले पता तो कर लो यार। अगर बादशाह सुना था और निकला चिड़िया का अच्छा, वो चिड़िया का बच्चा था, वो तलफ़ुज़ में थोड़ा सा सीरिया का बस्सा से वो बादशाह बना। और अच्छा आजकल तो बड़ा एक सोशल मीडिया पर एक पूरा एक इस बारे में मैं समझता हूँ ये उसी बात को कंक्लूड करने वाली बात है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। एक बार हमारे यहाँ पीछे ट्रेनिंग हुई थी, लोगों को खड़ा किया लाइन से और सबको पीट करा दी ना, और एक बंदे को उन्होंने कहा कि मैं आपको जो कह रहा हूं इसको आप एक्शन से अगले को समझाएं। वो एक्शन जो है चलते चलते वो आखिरी जहां पर पहुंचा ना, अगर आप उसका रिजल्ट देखें तो आपके हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। बात चली क्या थी और इन 15 लोगों में आखिर वाले को क्या पहुंची, तो ये है इसकी इस्तिलाह अब्दुल हबीब बाकायदा। और मैं आज तो नाजरीन को मशवरा देना था मुझे, आपने छेड़ दिया कि एक दफा अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर ले। आप कैसे होगा एक्सपेरिमेंट? आप यकीन करें आपकी सोच का जाविया बदल जाएगा, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। अच्छा। मैं ये कह सकता हूँ इंशाअल्लाह। इसको टर्मिनोलॉजी में कहते हैं चाइनीज विस्पर। अच्छा, ये एक्शन के जरिए भी किया जा सकता है और गुफ्तगू के जरिए भी किया जा सकता है, हमने भी किया। इसका तरीका सिंपल सा है, आप घर में, स्कूल में, इदारे में, कहीं पर भी हैं, आप 10 अफराद को एक लाइन में खड़ा कर दें, थोड़ा सा फासला हो कि एक की आवाज़ दूसरे तक डायरेक्ट ना पहुंचे। सबसे पहले शख्स के कान में आहिस्ता से जाकर आप कोई बात कह दें। अच्छा, मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो गालिबन मैंने ये कहा था कि दरख्त पर एक ग्रीन कलर का तोता और वो सेब खा रहा था। अब कितनी सिंपल सी चीज़ है, दरख्त पर ग्रीन कलर का तोता सेब खा रहा था। अब आपने एक के कान में कह दी, उससे कहें कि अब आप अपने अगले को, 9वें बंदे को बताएं, वो 8वें को, वो 7वें को, इस तरह से पहले तक ये बात पहुंच जाए। जब ये सब बात कन्वे हो गई तो अब आप जाकर सबसे पहले से पूछें या उसको सबके सामने कहें भाई आपको दूसरे बंदे ने क्या कहा, यानी कि सेकंड लास्ट ने लास्ट को क्या कहा।
آپ یقین کریں کہ جو بات آپ نے پہلے کو کہی تھی 30-40 بعض اوقات 100% چینج ہو جاتی ہے. یعنی وہ درخت کی بجائے دیوار ہو سکتا ہے, وہ گرین کلر کے طوطے کے بجائے وہ بلو کلر کا ہو جائے گا, اور سیب کے بجائے ہو سکتا ہے کیلا ہو جائے. اور اتنا حیران کن ہوتا ہے. آپ کے کیلے کا سیب کا بنا کیا وہ 10 لوگوں میں چینج ہو گیا تھا؟ چینج ہو گیا نا, بالکل بالکل. یعنی کہ 2 چیزیں چینج ہو گئی تھی. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں نے بہت سمپل کر دیا ہے, پتا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایگزیکٹو پہنچ جائے اور یہ پریکٹس ہی آگے پیچھے ہو جائے, میرے نزدیک دعوی خراب ہو جائے. میں بھی سوال کرنے والا تھا کہ الفاظ کیسے چینج ہو جائیں گے یار؟ ایکشن چینج ہو سکتا ہے, آپ بتا رہے ہیں الفاظ بھی چینج ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کریں اور 10 افراد میں کیا آپ 7-8 میں بھی کریں گے تو ٹھیک ٹھاک تبدیلی ہو جائے گی. اچھا اس میں سیکھنے کا کیا ہے, یعنی یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کمرے کے اندر سیم ٹائم کے اندر ایک ہی شخص خبر دینے والا ہے پیچھے سے, آگے صرف 10 افراد ہیں, کوئی ٹائم چینج نہیں ہوا, کوئی سوشل میڈیا سے خبر نہیں آئی, 10 جگہوں سے نہیں آئی, ایک ہی زاویے سے خبر گئی ہے, اور اس کے اندر اگر الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ جو خبر ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا سنی سنائی مارکیٹ میں گلی میں چلتے ہوئے کسی شاپ پہ کھڑے ہیں 10 لوگوں سے سن یار سنیں آج کیا خبر ہے, تو جب ایک کمرے کے اندر خبر تبدیل ہو سکتی ہے تو اتنے بڑے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہوگا. اور یقین کریں اس ٹریننگ کے بعد یا یہ جب اس کی طرف توجہ گئی تو واقعی ہمیں بہت فائدہ ہوا, اور اب تو ایسا ہے کہ کسی ایک کی بات پر یقین جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا ہے. بہت اچھا, یہ آ کر کہا ہے تو اب آپ اس کو یہ جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک کی بات پر آپ نے کہا یقین مشکل ہو گیا, اب کسی ایک کی بات پر یقین نہ کرنا مشکل ہو گیا. لوگ اتنا جلدی یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ بھائی نہ کرو یقین, تھوڑا انتظار سب اور گروپس زیادہ اس میں کار فرما اور تھک کر کے وائرل. اچھا ایک اور بڑا خپت ہے, ایک تو جو ہے نا جلدی لینا ہے, جلدی موقع, جلدی خبر پہنچانی ہے, پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سا ایوارڈ دینا ہے کہ اس گروپ میں یہ جہاز گرنے کی خبر یا فلاں خبر میں سب سے پہلے لگا دوں, کتنے کرونا وائرس کے مریض ہیں, میرا خبر پہلے پیش آنے کا کیا فائدہ ملے گا. شریعت کے اسپیکٹ کی طرف بھی چلتے ہیں, 1-2 کالز دے دیجیے گا. جی محمد اسد اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں, آپ سب کو میری طرف سے عید سعید مبارک ہو. عرض یہ ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل کل سے مدنی چینل جو ہے وہ عید کی جو بہاریں ہیں یہ مزید لٹا رہا ہے, ویسے بھی لٹاتا رہتا ہے لیکن بہت زبردست سلسلے چل رہے ہیں. تو آج بھی میں بیٹھا یہ دیکھ رہا ہوں تو دوپہر کا کھانا نہیں کھانا چاہ رہا ہوں لیکن کوئی ٹائم نہیں مل پا رہا. اصل میں گھر والے سارے بچوں کی نانی کی طرف گئے ہوئے ہیں, میں اکیلا ہوں تو خود ہی کچھ بنانا تھا لیکن وہ سلسلہ ایسے زبردست ہے کہ اٹھا ہی نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے, مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. دیکھیں آج تو آپ کو شوال کا روزہ رکھ لینا چاہیے تھا, تو آپ کا روزہ بھی ہو جاتا اور سلسلے بھی ہو جاتے. اب کل رکھ لیجیے گا روزہ کیونکہ کل بھی بڑے زبردست پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کھا لیجیے. اچھا مشورہ ہے, اچھا مشورہ ہے. ایک اور کال دے دیں. میں اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میں چھوٹی عمر میں آپریشن ہوا تھا اپینڈکس کا, تو میں بہت ہی مایوس تھا درد کے مارے ایسے سے. تو میں تب فلم ڈرام میں یعنی کہ ایسی صحبت تھی جب عبدالحبیب کا پروگرام لگا ہوا تھا, کوئی بیان لگا ہوا تھا, اتنا بھی میری عمر اتنی نہیں تھی تو میں اتنا رویا تقریباً. اب اسی ٹائم میں نے بیعت کی, تھوڑی دیر بعد رات کو مدنی مذاکرہ ہوا, رات کو پھر بیعت ہوئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا بیعت کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے. پھر میں نے بیعت کی تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے مریدین میں شامل ہوا. اب تک جو الحمدللہ امیر اہل سنت کی کتنی بار خواب میں زیارت ہو گیا, انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے, اور عبدالحبیب بھائی تو تقریباً ہفتے میں ضرور آتے ہیں الحمدللہ عز و جل. پرسوں بھی آئے ہیں, اور میں نے اب قرآن مجید حفظ کرنے کا اپنے بھائی کو, بڑے بھائی کو ذہن دیا الحمدللہ عز و جل, وہ ناظرہ کر رہے ہیں ابھی. اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن بنائے, عالم با عمل بنائے, اور آپ کو اور برکت خواب میں کس ذریعے سے جاتے ہیں؟ ہاں یہ پہلے افواہیں کمپلیٹ ہو جائے پھر خواب کا کوئی سلسلہ. ویسے خواب کے ماہرین تو آپ ہی ہیں. اچھا ویسے ہی آپ سے میں نے ایک بات سنی, اور یہ ایسا ہے ضرور کہ بندہ جس سے یا تو محبت کرتا ہے یا جس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا, پھر امیجنیشن میں اس کو دیکھ بھی لیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے خواب میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں محبت کی بات اور ایڈ کر دوں, ایک تو یہ ہے نا ایکسپیکٹ جو آپ نے کہا, دوسرا جو اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو خوابوں میں آتے ہیں, ایون کہ جو مدد بھی فرماتے ہیں, اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جانے والے کو اور مدد کرنے والے کو ضروری نہیں کہ اس کو بھی پتا ہو کہ میں اس کے خواب میں گیا ہوں یا میری وجہ سے اللہ کی رحمت سے اللہ کی توفیق سے اس کی مدد ہو گئی ہے. تو بعضوں کا جانے والے کو نہیں پتا ہوتا لیکن کام ہو جاتا ہے بندوں کا, ایسا بھی ہوتا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے افواہیں؟ افواہ کا جو لفظ ہے نا, اس کو سنتے ہی
नेगेटिव वे में तो आम तौर पे लिया जाता है। ठीक है। अब ये होता है कि अफवाह के फैलाने वाले के कुछ मकासद भी होते हैं, यानी आवाम में बेचैनी, इंतशार और लोगों का सुकून बर्बाद करना, ये भी एक मकासद हैं। कभी कभार एक मकसद होता है सिर्फ अपना काम निकलवा देना, अब अपना काम निकल गया, बाकी अब जो चाहे होता रहे, मेरा काम तो निकल जाएगा। इसका एक कॉलम में कॉलम निगार ने अपना ही एक वाक़या स्कूल लाइफ का जिक्र किया और उसमें वो ये अफवाह ही का सिलसिला था। तो कहने लगे कि अफवाह को सबसे पहले मैंने अपने स्कूल लाइफ में यूँ समझा कि मैं और मेरा दोस्त हम एक गोश्त फरोश की दुकान पे गए, गोश्त ख़रीदना था। रश भी काफ़ी लगा हुआ था और ख़ासकर जैसे ये कल जो चांद रात थी, तो कल चांद रात गुज़श्ता जो रात थी चांद रात, तो इसमें भी गोश्त फरोशों के यहाँ बहुत रश हो चुका था क्योंकि सुबह के उन्हें खाने तैयार करने थे। तो वो अपने स्कूल लाइफ का एक वाक़या बयान करते हैं कि रश बहुत ज़्यादा था। अब थोड़ा हम फासले पे खड़े थे, दोस्त ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर अचानक ही बिल्कुल खिलाफ तवक्को मुझसे कहने लगा कि यार तुझे पता है कि उस वाक़ये में लिखा था कि लालू खेत में बड़ा हंगामा हो चुका है और पुलिस की शेलिंग हो रही है। अब मैं वो जो कॉलम निगार है वो कहने लगे मैं अब इसकी तफसील मालूम करना चाह रहा था कि ये हुआ क्या है। तो अचानक मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया, यानी कि मुझे गोया खामोश कराना चाहा। अब थोड़ी देर में नतीजा क्या निकला कि गोश्त फरोश की दुकान पे जो रश था ना, एक बड़ी बी जो है ना बहुत ज़्यादा हुज्जत कर रही थी कि साफ़ गोश्त दो, मुझे चिकनाई नहीं चाहिए, क्या छीचड़े तुम दे रहे हो। तो जितने भी लोग थे वो काम तो उधर, निगाहें उधर थी गोश्त फरोश पे, लेकिन उनके कानों में भी एक भिनक पड़ गई थी कि लालू खेत के अंदर ज़ोरदार हंगामा हो चुका है और ये हो रहा है, शेलिंग हो रही है। अब देखते ही देखते ना जो कस्साब था उसने बड़ी बी को कहा कि भाई तुम्हें पता नहीं है लालू खेत में हंगामा हो रहा है और किसी भी वक्त जो है ना वो ये यहाँ पे भी बंद होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए जैसा अभी आपको मैं साफ गोश्त दे दिया, बकिया ये जल्दी करें, टाइम नहीं है। अच्छा, उसी के साथ दीगर ग्राहक भी शुरू हो गए कि भाई जल्दी करो, बड़ी भी जल्दी जो मिल रहा है ले लो, खराब हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके देखते ही देखते जो कस्साब था ना उसने जल्दी जल्दी लोगों को फारिग किया, दोस्त का नंबर जल्दी आया, उसको भी गोश्त मिला और ये गोश्त लेने में कामयाब हुआ। अब ये कॉलम निगार अपने दोस्त से पूछता है कि यार तुमने ये क्या हकीकत थी ये बात या क्या था? कहने लगा तुमने इसका नतीजा देखा? कहने लगा क्या चीज़? तुमने देखा कि हम खड़े रहते घंटों गोश्त की दुकान पे, नंबर नहीं आता, लेकिन मेरी इस बात करने से का नतीजा क्या निकला कि सब लोगों को कस्साब ने गोश्त दे दिया और हमारा नंबर भी आ गया। अब ये कॉलम निगार जो है ना वो सोचने लगा कि इसके असरात क्या निकलेंगे। एक तो गोश्त फरोश ने जल्दी जल्दी उसको भी मौका मिल गया और उसकी भी दुकान से गोश्त फरोश हो गया। अब जैसा तैसा जिसको देना था वो घरों में गोश्त पहुंचा। अब नतीजा मज़ीद क्या निकलेगा कि जिन लोगों को लियाकताबाद जाना था वो नहीं ठीक है, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब ये गोश्त फरोश से जितने ग्राहकों ने सुना ये अपने घरों में जाएंगे। अपने घरों में जाने के बाद फिर ये किसी को लालू खेत लियाकताबाद आना था, मियाँ बीवी, बल्कि घर जाते हुए भी तेजी दिखाएंगे, उस स्पीड में कोई एक्सीडेंट हो सकता है। भाई घबराए हुए होंगे कि जल्दी पहुंच जाए, हालात खराब ना हो जाए। सही इस तरह के नताइज में होगा क्या कि बीवी कहेगी मुझे नहीं पता, मुझे अपने मेके जाना है और लियाकताबाद उसका मेका हो, और शोहर कहेगा नहीं हालात खराब है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इन मियाँ बीवी में भी आपस में झगड़े हो सकते हैं। तो इस अंदाज में एक आदमी ने सिर्फ अपना मफाद कि मुझे गोश्त जल्दी मिल जाए, उसने एक ऐसी बात क्रिएट की कि जिसका नतीजा क्या निकला कि जैसे तैसा गोश्त एक तो घरों में पहुंचा, गोश्त लाने वाले को भी सुनने को मिलेगी ये कैसा गोश्त लेकर आए हो, और पैसे ज़ाया कर दिए। तो नतीजा देखें, बात एक थी लेकिन उस बनाई हुई और मन घड़त बात ये अब क्या हुआ, इसके मुंह से निकली, अब दसियों लोगों की ज़बान पे आई, ये अफवाह फैलती गई। और अफवाह ये फूह से की जमा है, और फूह का माना होता है मुंह, तो जितने मुंह उतनी बातें। फिर ये सिलसिला हमारे मुआशरे में, हालांकि कोई लियाकताबाद में झगड़ा नहीं हुआ था, कोई ऐसी शेलिंग नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने उसके असरात। अब लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कि हम तो वीडियो देख के कह रहे हैं भाई, तो वीडियो में कोई तारीख थोड़ी लिखी होती है। अच्छा, किधर की वीडियो किधर लगा देते हैं। अभी तक जहाज की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जो जहाज के अंदर की भी दिखा रहे हैं, जहाज के गिरने की भी दिखा दी, पता नहीं कैमरे लगा के बैठे थे। भाई अक्लमंद आदमी समझ जाता है किसी और जहाज की तस्वीर लगा के अपने लाइक्स बढ़ा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं।
ابھی مثال کے طور پہ دوں آپ کو میں کہ جو برما وغیرہ اور دیگر علاقوں میں جو معاملات ہوئے اس میں ایسی ایسی پکچر لگائی گئی کہ لوگوں نے کہا دیکھو یار کیا ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ویڈیو تو کسی اور معاملے کی تھی. تو بس سوچتے ہی نہیں ہے. اور کورونا کے حوالے سے کیا کچھ ویڈیوز چلی ہیں اور کیا کچھ جی کرونا کے حوالے سے اچھا پھر پتہ چلا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ کسی فلم سے اٹھائی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گر رہے ہیں, یہ لوگ مر رہے ہیں, اتنی. اچھا پھر علاج کے حوالے سے فلاں چیز کھا لو, فلاں چیز پی لو, بعد میں پتہ چلا وہ چیز تو اس کے لیے نقصان دہ تھی. عرصہ پہلے آپ کو شاید یاد ہو, جو کراچی میں تھے ہم لوگ اس وقت پڑھتے تھے گلستان میں جامعۃ المدینہ میں, تو سیلاب کی خبر پھیلی جی کہ بھئی کراچی کے ساحل پر سیلاب آ رہا ہے اور طوفان اتنا خطرناک, جی طوفان, سمندری طوفان. تو اب کئی لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے حیدرآباد پہنچ گئے, کئی ہائی وے پہ تھے, راستے میں تھے, تو پتہ لگا کہ بھائی کوئی ایسا نہیں, افواہ ہے, اور ایک بڑی تعداد نکل گئی. اسی طرح 2000 کے آس پاس ایک دفعہ زلزلے کی افواہ پھیلی, اور وہ تو اتنی شدید تھی کہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر میدانوں میں جمع ہو گئے, اور ٹائم دے دیا تھا کہ بھی رات کو 12 بجے زلزلہ آئے گا, اور 10 سوا 10 کے آس پاس سمجھے کہ یہ خبر ہوئی. اب کسی نے سونا تو پیسے تو جو اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا کر, تھا بھی سردیوں کا موسم, اور لاکھوں لوگ میدانوں میں آ گئے. اچھا 11:45 ہو گئے, 11:55 ہو گئے, سب نے جو کچھ یاد تھا وہ بھی پڑھ لیا, اور 12 بج گئے, 12 بھی گزر گئے, 1 بج گیا. تو پھر لوگوں میں تشویش آئی کہ یار اس کے پیچھے تو جائیں. پھر گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ وضاحت کی کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ صرف افواہ تھی. اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ سینکڑوں ڈکیتیاں, چوریاں ہو گئیں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی خاص طبقے نے یہ پھیلایا ہو. اب ظاہر لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں چلے گئے, اور گھر کی طرف کچھ جائے گا نہیں. شرعی طور پہ کیا کہیں گے مفتی صاحب, یہ اس طرح کی بات پھیلانا جس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا اس میں 2 چیزوں کا سوال میرا بنتا ہے. ایک تو جو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر پھیلاتے ہیں ان کا گناہ یا ان کا جرم, اور ایک وہ ہیں جو ان کا, میں سمجھتا ہوں ان کے ایجنٹ بنتے ہیں, ان کا اعلی کار بنتے ہیں کہ آپ کو خبر دے دی. وہ کہتے ہیں نا نگرانی شورا کہ کسی کو, ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ کہو نا کسی کو نہ بتانا تو وہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہی مطلب رپورٹر ہوتے ہیں, ان کا کام بھی ایسا تھا کہ ڈھول ہے بس, وہ ان کو بتا دو, کارڈ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو کردار ادا کر رہی ہے قوم, اچھا اس میں سمجھدار لوگ بھی شامل ہیں, گروپ میں شیئر کر دیں گے. اچھا بعد میں پوچھو تو کہتے ہیں مجھے تو ایز ریسیو, بھائی کیا ضرورت ہے ڈالنے کی, یار پینک کریٹ کر رہے ہو, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, یعنی اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. سب سے سوال ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھا نہیں ہوتا, آدمی اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے. کبھی کسی چیز کو سنا نہیں ہوتا, اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے. اور اس طرح جو اس نے آگے بات بیان کی دوسرے کو, تیسرے کو, اس طرح پھر یہ ایک معاشرے میں بے چینی, بے سکونی, بد امنی پھیل رہی ہوتی ہے. اب اس کے اندر کسی خاص طبقے کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے, اور آدمی اگر اس بہاؤ میں بہہ گیا تو وہی بات ہوتی ہے کہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے اور آگے بہت کچھ پھیل چکا ہوتا ہے. جب اس کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے بھی وہ روایت ہے نا ایک نقل فرمائے فتاوی رضویہ شریف میں, مفہوم یہ ہے کہ کوئی بات پھیلتی ہے, پہلے سے پوچھو کہ تم نے کس سے سنا, وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے, وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے, اور پھر آخر میں کوئی خبر دینے والا نہیں ہوتا. اور اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات شیطان انسانوں کے درمیان آ کر کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہی آگے چل جاتی ہے. اب ہم سوچیں کہ بغیر تصدیق کے خبر کی کتنا یعنی کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. شیطان کون سی خبر پھیلائے گا, کوئی خیر کی خبر تھوڑی پھیلائے گا. کیا پتا کہ ہمارے ملکوں کے اندر, ہمارے معاشروں کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر جو بڑے بڑے جھگڑے ہو گئے, بڑے بڑے معاملات ہو گئے, بڑے بڑے نقصانات ہو گئے, وہ شیطان نے اس کی خبر شروع کی تھی کہیں سے. ایسا ہی یہ جو آپ نے بات کی نا, اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی زبردست ایک مثال دے کر بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے زمانے میں جادو زور پکڑ رہا تھا. آپ نے سارے جادوگروں کی کتابیں, منتر جنتر سب لے کے اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھدوا کے ڈال دیا اور اس کو ختم کر دیا, فتنے کو دبا دیا. لیکن ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیطان نے لوگوں میں جا کر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ اتنی بڑی سلطنت انہوں نے کیسے حاصل کی, اور یہ ہوا میں اڑتے تھے, جنات پہ حکومت, پورے انسانوں پہ حکومت. تو کہا ہاں بتاؤ, ہم بھی وہ حاصل کریں. تو کہا آؤ چلو,
اب یہ شیطان نے کام کیا اور لوگوں کو لے کر گیا تخت کے پاس, کہا کھدائی کرو. اب کھدائی کی تو کتابیں نکل آئی, لوگوں نے کہا ارے یہی وہ چیزیں ہیں, اور یہ شیطان کی ایک باتوں میں آ کر لوگ پھر سے جادو میں لگ گئے. اور یہ جو شیطان نے پھیلایا, یہی آپ کی والی بات کہ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک. حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگ جادوگر سمجھتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے آپ پر لگائی جانے والی اس تہمت کو دور فرمایا. اللہ, کہ حضرت سلیمان تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, بالکل, وہ کوئی جادوگر نہیں. سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا, اس کے بارے میں تو روایتیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان مسلم شریف میں ہے, کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع, یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بات آئی, میں آگے اسد بھائی کو بیان کر دوں گا, یہ آگے بیان کر دیں گے, یہ آگے بیان کر دیں گے. اس طرح کرتے کرتے بات کا بتنگڑ بننا, جو ہمارا اردو کا ایک محاورہ ہے, وہ سلسلہ بن چکا ہوتا ہے. حالانکہ جب میرے پاس وہ بات آتی ہے تو اس کے اندر وہ صداقت نہیں تھی. اب میں ان کو آگے کہوں گا کہ اسد بھائی ایسا نہیں تھا, اب یا تو میرے اندر زندہ ضمیری ہو تو میں اسد بھائی کو کہوں گے ایسا نہیں تھا, یہ غلط رپورٹ تھی, یہ بھی آگے بیان کریں گے. لیکن یہ صفائیاں پھیل نہیں سکتی, ہو نہیں سکتا. اتنا جنگل کی آگ جو ہے نا مفتی صاحب, یہ ایک جملہ تھا, لیکن اب تو سوشل میڈیا تو دنیا میں آگ ہے, جنگل میں آگ نہیں ہے. آپ اب ایک جملہ ڈال دیں, یعنی ابھی آپ ایک جملہ ڈال دیں, تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو دنیا کے کئی ملکوں سے گھوم کے آ جائے گا. اچھا, پھر ایک پرابلم یہ ہے, اخبار نویس اگر سن رہے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سن رہے ہیں, مجھے ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی آ رہا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں, اور ہاٹ ٹاپک لکھ کے مجھے بھیجا کچھ لوگوں نے کہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک لیا. تو پلیز کسی کی عزت اپنی عزت سمجھو. آپ نے ڈال دیا کہ فلاں کا یہ اسکینڈل ہے, فلاں کا یہ مالی کرپشن ہے, فلاں کا جناب فیملی میں یہ ہو گیا, فلاں نے یہ حرام کام غلط کام کر دیا, اور ہم لوگ بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اس اخبار والے یا اس ویب سائٹ والے سے زیادہ کردار ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے لوگ جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, پھر کہتے ہیں میں تو پوچھنے کے لیے بھیجا تھا. مجھے ایک صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اتنی غلط خبر بھیجی, اور میں نے جب ان کو کہا کہ یار آپ کو شرم نہیں آئی, میرا تعلق تھا, آپ نے یہ خبر مجھے دی اور نہ جانے کتنوں کو دی ہوگی, آپ کو بھیجنی چاہیے. کہتے نہیں میں نے تو آپ کو اس لیے دی ہے کہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے میڈیا میں. ارے بھائی, تو آپ اس کے نیچے لکھیں بھی نا کہ میں متفق نہیں ہوں. آپ کا کسی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس خبر سے متفق ہیں, آپ ایگری لکھیں. آپ نارملی ایگری کرتے ہیں تو کسی کو بھیجتے ہیں. آپ لکھیں کہ جناب یہ دیکھو غلط ہو رہا ہے, میڈیا میں ایسا نہیں ہو رہا, تب سمجھ آئے گا آپ اس خبر سے ایگری نہیں ہے. ورنہ آپ دنیا کو بھیج دیں اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ یار آپ کا بھی یہ خیال ہے تو آپ بچنے کے لیے کہتے ہیں نہیں میں ایگری نہیں ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صوبان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, ان کی بھی اس معاملے میں کافی چیزوں پہ نظر رہتی ہے. صوبان بھائی, ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا ریلیونٹ ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے. رومرز جو ہیں وہ بعض اوقات بہت بڑی تباہی بچا دیتی ہیں, اور گناہ کا کام بھی ہے جیسے ہم نے سنا. کیا کہیں گے آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی زبردست آپ کی ماشاءاللہ نشریات جاری ہے. سارے گھر والے چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ٹی وی کے ساتھ, اور ابھی جو آپ نے ویسے سب کچھ ہی بہت بہتر ہے, مخارج کے ساتھ پشتو پڑھنے والی جو بات کی تو بڑی دیر تک ہنسی جا رہی ہے اس کے اوپر. کوئی کورس کروا دے حضور ماشاءاللہ. آواز تھوڑی سلمان بھائی کی آواز بڑھا دیجیے گا. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. حضور, یہاں پر سب سے پہلے میں ایک جملہ بولوں گا کہ جھوٹی خبر جب عقل مند انسان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو وہ دم توڑ دیتی ہے. جھوٹی خبر جو ہے وہ واقعی ایک عقل مند آدمی کے ساتھ جب پاس آئے گی تو وہ اس کو آگے پھیلائے گا نہیں. بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اصل میں جو ہماری دنیا میں ایجز گزری ہے, سب سے پہلے ایگریکلچر ایج تھی, یعنی زراعت تھی, پھر انڈسٹریل ایج آئی, صنعت آئی, اور اب جو ہمارے پاس 2020 ہے اس کو انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے, یعنی یہ ایج ہی انفارمیشن کی ہے. کچھ عرصہ پہلے, کچھ صدیوں پہلے ایک بادشاہ کا بیٹا مرا تھا کسی جگہ پر. اس کے مرنے کی خبر پاکستان اور اس پورے ایریے میں تقریباً 3 ماہ بعد پہنچی تھی, اور آج تو شاید اس کی سانس بھی اکھڑنا بھی شروع نہیں ہوتی. پاکستان میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ پہنچ چکی ہے. در حقیقت حضور پلیٹ فارم ہمیں مل گیا, پہلے خط کے ذریعے کمیونیکیشن جب ہوتی تھی تو وہ خط ہفتوں آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا. اب تو 1 سیکنڈ سے بھی کم کے عرصے کے اندر ای میل اور واٹس ایپ ہو جاتی ہے. ایک دن میں 65 ارب واٹس ایپ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق جدید دنیا میں ایک انسان کو دن میں 5000 انفارمیشن مختلف ذریعوں سے ملتی ہے, الیکٹرانک میڈیا, پیپر میڈیا, اور ان 5000 میں سے
सिर्फ 17 से 18 उसको याद रहती है, बाकी सब वो भूल जाता है। तो ये एक ऐसा फैक्ट है मिस इन्फॉर्मेशन कि फास्ट और क्विक, मेरे जरिए आपको पता चल जाए, आपके जरिए उसको पता चल जाए, उसके जरिए पूरे शहर को पता चल जाए, और ये जो साइकिल चल रहा है, इसी में किसकी इज्जत का जनाजा उठ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये देखा नहीं जाता। मैं यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करूंगा, एक है इंफॉर्मेशन और एक है डाटा। इंफॉर्मेशन से मुराद वो सब कुछ है, वो सारी मालूमात है जो कि मुझे मिल रही है, इंफॉर्मेशन। और डाटा वो है जिसकी मुझे जरूरत है। मिसाल के तौर पर मेरी लेदर इंडस्ट्री है, मैं चमड़े का काम करता हूँ। अब जितना कुछ दुनिया से मुझे मिल रहा है, खबरें मिल रही हैं, सियासी, सकाफती, जो कुछ भी है, वो सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो लेदर के कारोबार के बारे में मुझे चीजें मिल रही है, वो मेरे लिए डाटा है। और यही एक बात बहुत अहम है कि सिर्फ प्रोमिनेंट होने के लिए अपने दोस्तों में कि जी मुझे ज्यादा पता है आपसे, मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं उस चीज को आगे फैला रहा हूं, सनसनी फैलाने के लिए। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी के अंदर हर 10 में से 4 लोग वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से। ओवरलोड कोई भी चीज होगी, वो गाड़ी है, वो ट्रक है, उसके अंदर खराबी आ जाएगी। इंसान का जहन भी जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है ना, ये हीटअप हो जाता है, और वो हीट फिर हम घरों में निकालते हैं गुस्से की सूरत में, मुआशरे में निकालते हैं हसद गीबत की सूरत में। तो अपने दिमाग को ओवरलोड ना करें। मैं यहाँ पर निगरानी शुरा ने लाहौर में प्रोफेशनल्स का इज्तिमा किया था और 2 जुमले इरशाद फरमाए थे। मैं किबला की बात को कोट करूंगा। आपने फरमाया था अपनी जात को बिल्कुल हल्का रखना चाहते हो ना, बिल्कुल फजूल मुदाखलत ना करो। अगर आपकी जरूरत होगी ना उस काम के लिए, यकीन करें आपको जाके पकड़ के भी लोग बता देंगे भाई आओ तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल सही। अगर जरूरत नहीं है, वो आपसे राब्ता नहीं कर रहा, तो आप फजूल में क्यों अपनी इज्जत को दांव पे लगाते हैं? आप अच्छे भी नहीं लगते जब आप फजूल इंटरफेयर करते हैं। तो कोशिश की जाए ऑथेंटिक सोर्स। अगर मुझे निगरानी शुरा किबला हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब दामद बरकातुहु आलिया की कोई बात जाननी है कि क्या वाकई हाजी साहब ने ये बात की है, तो देखिए उनका फेसबुक पेज एक ऑथेंटिक है, उनका यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक है और सबको पता है, वहां पर जाके चेक करें। दावत इस्लामी ने ये बात कही है, 10 फेसबुक पेजेस हमारे मौजूद है, आलमी इदारा सेहत का एक फेसबुक पेज मौजूद है, ऑथेंटिक चैनल मौजूद है। अब एक पढ़ा लिखा आदमी उस पर डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसी तरीके से जिस बंदे ने वो बात कही है, जिस एजेंसी की तरफ से वो बात आई, आप उसको टो में रखें और आपकी शोहरत बन जाती है। याद रखिए कि ये बंदा सही बात करता है, सही रिसर्च बयान करता है या गलत बयान करता है। सही बात है। थोड़े दिनों बाद जो है ना, थोड़े दिनों बाद लोग फिर समझ जाते हैं कि इसका काम ही जो है ना उल्टी सीधी आंकना है। अच्छा, बात तो ऐसी करेंगे जैसे डायरेक्ट सदर से बात हुई है, फलां मुल्क पे हो गया ही है। भाई तुम्हें कहां से पता चला? ऐसा लगता है फोन आया इसको डायरेक्ट और इसी से पूछ के फैसला किया है उस मुल्क की हुकूमत ने। अच्छा, इस तरह जो आपने तवज्जो दिलाई कि हम इतना ऑथेंटिक होकर बात कर रहे होते हैं और उसका रिसोर्स क्या है, उसका रिसोर्स वो 4-5 रुपए की कोई शय है जो कि आपको भी पता है और गली के एक स्वीपर को भी पता है, यानी कि उसकी क्या ऑथेंटिकेशन होगी। मैं ना सोबान भाई से एक सवाल करना चाहता हूं, शायद ये नाजरीन को काम आ जाएगा, ये माशाल्लाह रिसर्च करते रहते हैं। पहले तो मैं आपकी गुफ्तगू में से एक चीज बताता हूं, शायद थोड़ी देर बाद आपको मैसेज आएगा कि सोबान भाई लेदर इंडस्ट्री मुबारक हो। कहां है आपकी इंडस्ट्री? ये हमारी कौम। आपने मसलन कह के बयान किया है ना, आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये बात हो रही होगी कि सोबान भाई का तो लेदर का बहुत बड़ा कारोबार है, जब भी ये माशाल्लाह जो है ना इतनी रिसर्च करते हैं। यहाँ ये पब्लिक का प्रॉब्लम है ना, पूरी गुफ्तगू सुननी है ना उसका सियाको सवाक सुनना है। नंबर चलाते हैं भाई चंदा जमा कराएं, हाँ, आते हैं मुझे जरूरत है चंदा। हमारी मैं आपको मैं बताऊं, मैं इंडिया गया, हिंदुस्तान गया, असल में ये भी पता नहीं क्या है, लोगों को एक अजीब वो मामला है कि शायद जिससे मोहब्बत है या जो ज्यादा फेम होता है ना उसके बारे में अजीब अजीब ख्यालात होते हैं। तो एक बार अजमेर शरीफ की बात, मुझे एक बच्चा था, नौजवान था, बड़ी मोहब्बत से मेरे साथ चल रहा था, कह रहा हबीब भाई आपसे एक बात पूछूं। मैंने कहा जी। कहता आपकी ये जो हबीब शुगर मिल है ये आपकी है? मैंने कहा मुझे बताओ मेरा है क्या क्या, आप लोग क्या सोचते हो? आप बिलीव करें, फिर जो उसने मेरे राज खोले हैं जो मुझे भी नहीं पता, ओहो मेरे तो पता नहीं कितने जहाज चलते। अच्छा, फिर वो कहता है हबीब बैंक भी। तो मैंने कहा भाई मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं उसका नाम भी हबीब पब्लिक स्कूल है, वो पाकिस्तान का शायद वन ऑफ द बिगेस्ट, सारे ही मेरे हबीब के नाम से हो। अल्लाह के बंदो यार खौफ करो। एक जगह हम गए, फिर मैंने निगरानी शुरा को बताया, मैंने कहा आपको पता है हमारे बारे में कौम किस तरह बातें करती है? तो एक बार हम नॉर्वे में बैठे थे, तो यूरोप के स्लैब में बैठे थे, मैंने कहा यार एक बात तो बताओ, ऐसी मशवरा चल रहा था, निगरानी शुरा का क्या काम है? कहते हैं इनके तो जहाज चलते हैं।
اور ہیرو کا کاروبار ہے. اور میں نے کہا ہیرو میں ہیرا نگران شورا نعرہ لگایا تھا, اس کا مطلب یہ ہیرو کی کان کے مالک بن گئے یار. تو یہ عجب حال ہے لوگوں کا کہ کہاں سے اندازے لگا رہے ہو موجود ہے آپ کا گھر دکھایا. ہاں میرا اچھا مزے کی بات ہے, میرا پتہ ہے ایک ویڈیو کلپ بنا ہوا ہے کہ میرا لائف اسٹائل, میں ابھی تک وہ گھر ڈھونڈ رہا ہوں کدھر ہے وہ میرا گھر. تو کمال ہے یار. خیر اب تو وہ بڑی پیاری بات سبحان نے کہہ دی کہ عقل مند آدمی پھر ان افواہوں پہ کان بھی نہیں دھرتا, اور ہماری تو اب عادت ہو گئی ہے. لیکن یار انسان ہے, آپ کسی کے بارے میں اگر غلط بیانی کر رہے ہیں اور وہ غلط بیانی باقی رہے گی تو مفتی صاحب یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا بڑی زبردست, جب سے سنی ہے کئی دفعہ اس کو کوٹ کیا, ہر دفعہ مزہ آتا ہے. سبحان بھائی نے کہا نا کہ عقل مند آدمی تک افواہ آ کر دم توڑ دیتی ہے. اچھا اس کا برعکس دیکھ لیں, بیوقوف تک پہنچتی ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا آپ کی پہچان بن جائے گی کہ یار عبدالحبیب بھائی سے میں ملوں گا تو یہ جو بات کریں گے وہ کیسی ہوگی, اور اسی سے میں آپ کی پرسنالٹی کا اندازہ لگاؤں گا. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ فاروق سے بات کرنا ایسا ہے جیسا کہ دیوار سے بات کرنا ہے. یعنی کیا ان کا کمال ضبط ہوگا, وہ آگے نہیں جائے گی, راز رہے گی. دیوار کو آپ نے بات کر دی تو اس کا مطلب ہے دیوار تھوڑی سنے گی, یا آگے محاورہ ہے. لیکن میں یہ سوچتا رہ گیا کہ اس پرسنالٹی کا امپیکٹ کتنا شاندار ہوگا, اور امیر علیہ سنت جیسا محتاط شخص جو کسی کے بارے میں رائے دینے سے پہلے کتنے محتاط ہوں گے, جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ رائے کا مطلب وہ کتنی کمال کتنی اتھنٹک. تو انہوں نے اپنے آپ کو متعارف ایسا کروایا نا کہ میں اتنا راز رکھنے والا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو بے پرواہ ہو جائیں کہ وہ کسی ارریلیونٹ تک نہیں پہنچے گی. تو ایسے ہی خبریں پہنچانے کے حوالے سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ایک انگریزی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت, یو ٹیچ پیپل ہاؤ دے شوڈ بہیو ود یو. آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح پیش آئیں. اگر میں ہر بات کو پہنچانے والا ہوں گا تو میرے بارے میں ایک پرسیپشن قائم ہوگا, اور اگر درست بات کرنے والا ہوں گا تو وہ بھی ایک پرسیپشن قائم ہوگا. ایک اور اردو کا جملہ ہے کہ یار یہ تو جب بھی آتا ہے مردے کی خبر لاتا ہے یا مرے کی خبر لاتا ہے. تو اس محاورے کے پیچھے جائیں, یہ کیوں بنا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ ان کو اور کوئی اچھی بری خبر پتہ ہو نہ ہو, وہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات ہی لے کر آئیں. تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. اب جیسے آپ نے 2-3 مثالیں نگران شورا کی دی, کیوں دی؟ کیونکہ ان کے ساتھ تجربات ہوئے, وقت گزارا, ان کی پرسنالٹی کا ایک پرسیپشن ہم لوگوں پر آیا, تو ہم نے اس کو اسی طرح سے ذہن شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ سے جو ملے وہ انرجیٹک ہو جائے, انفارمیٹو شخصیت ہو, لیکن وہ آتھنٹیکیٹ بھی ہو. بات کرے تو بعد میں کہیں سے پتہ نہ چلے یار یہ اوپر نیچے کی ہانک رہے تھے. میں مفتی صاحب سے ایک بات کر لوں سبحان میں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. یہ خبر پھیلانے والے اور کسی کے بارے میں غلط بات کرنے والے, اور وہ نیگیٹو وے میں ہو, اس کو برا بھی لگے, اور یہ خبر اب تو ڈل جاتی ہے انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پہ ڈال دی, فلاں جگہ ڈال دی, مٹتی بھی نہیں ہے, تو یہ اس کے لیے گناہ جاریہ کا باعث نہیں ہوگا؟ بالکل. کسی مسلمان کی حد کے عزت کرنا, جو جرم, کوئی گناہ, کوئی برا کام کسی مسلمان نے نہیں کیا اور کوئی اس پہ الزام لگاتا ہے, تو احادیث کریمہ میں ایسے شخص کے لیے بڑی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں. حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ایک اور کتاب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے اس آدمی کو جتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بعد میں اگر ہم ایکسکیوز کر بھی لیں, اس سے معافی بھی مانگ لیں, تب بھی وہ جو اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے نا, وہ سب تک نہیں پہنچتی بات. اب ایک واقعہ اسی ضمن میں ماہنامہ فیضان مدینہ میں نقل کیا, وہ جھوٹے الزامات, اور اس ضمن میں ایک کالم تھا, بہت اچھا ایک واقعہ اس میں سمجھانے کے لیے ذکر کیا گیا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک پنچایت لگی ہوئی تھی. پنچایت میں کیس کیا تھا, بھینس چوری ہو گئی ہے. اس ٹاپک پہ وہ ساری پنچایت بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی کسی کی بھینس چوری ہو گئی ہے. اس میں اسکول کے ماسٹر صاحب بھی تشریف فرما تھے. اس میں اچانک ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آتا ہے, ہانپتا کانپتا, مل گئی بھینس, مل گئی. کہاں سے ملی؟ وہ ماسٹر جی کے باڑے میں تھی, گزری تھی. اب ماسٹر صاحب پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میرے باڑے میں اور بھینس اس کی مل گئی. تو اب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ماسٹر صاحب کی پرسنالٹی تھی کہ وہ ان سے ڈسکس کرے آپ کے پاس کیوں آئی, کیسے آئی. اب لوگ
پھر باہر معاملہ نمٹ گیا, بھینس مل گئی, ختم ہو گیا. اب لوگ آہستہ آہستہ کر کے چلتے, اتنے میں وہ دیہاتی بھی وہاں سے چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ پھر دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر جی سے قدموں میں لپٹ گیا, معافی تلافی کرنے لگا کہ حضور وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں ملی تھی, ساتھ والے باڑے سے ملی تھی, مجھے معاف کر دیں. اب ماسٹر صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی اب تو میری عزت کا جو بھی آپ نے جنازہ نکالنا تھا نکال دیا, اب سارے گاؤں والوں کو بھی تم بتا دو گے نا کہ وہ ماسٹر جی کے باڑے سے نہیں ملی تھی, ساتھ والے باڑے سے ملی تھی, تو لوگ مجھے تو چور ہی سمجھیں گے, کیونکہ لوگوں کے سامنے جو خبر جس انداز میں آپ نے آ کر دی ہے تو لوگ تو مجھے چور ہی سمجھے کہ ماسٹر جی کے باڑے میں اس دیہاتی کی گائے کا کیا کام, بھینس کا کیا کام. تو ہوتا یہ ہے کہ اب اس دیہاتی کو بھی جب اصل رپورٹ ملی, حالانکہ اگر وہ خود بھینس اپنی دیکھتا تو پھر وہ غلط خبر نہ دیتا, اس کو بھی کسی نے خبر دی, اور اس طرح جب بعد میں تصدیق اسی پوائنٹ کو لے کے آگے چلتے, ماسٹر کے باڑے سے بھی ملی جی تو ماسٹر نے چوری کی, ضروری ہے ضرور, لیکن اتنا جلدی لوگ اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھیں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو خبر لگی کہ فلاں تو ایسا ہے, اس کے نیچے کمنٹس پڑھے نا تو کہتے ہیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ ایسا ہے, یہ تو یہ ذرا مذہبی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے, خاص کر علماء, اگر خاص علماء یا دینی لوگوں کی بات ہو تو اس کے اچھا بعد میں تھوڑی دیر بعد پتہ چل جاتا ہے وہ خبر جھوٹی تھی, مگر آپ نے ذہن بنا کر اپنے لیے بھی حرام کر لیا, بہتان لگا دیا, غیبت کر دی. ایک نعت خواں کے حوالے سے مشہور ہوا کہ یہ اتنے اتنے پیسے لیتا ہے تبھی محفل میں جاتا ہے. جی میں نے معلوم کیا کہ حضرت ایسا اس طرح مشہور ہو رہا ہے, خیر تو ہے, کہا کہ قسم حلف جو بھی کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی پیسے مانگ کر لے کر, میں نے کہ اگر کوئی پیش کر دے تو ایک الگ بات ہے جو تحفہ وغیرہ ہو, میں کبھی نہ مانگتا ہوں, نہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, نہ تقاضا کرتا ہوں. اب لوگوں میں مشہور ہے, پوسٹیں چلا رہے ہیں اور اس کی عزت خراب. پتہ چلا اس نے شاید کوئی حرام کام نہ کیا ہو, مگر انہوں نے کتنے سارے حرام کام. اور اگر بالفرض کوئی لیتا ہے, غلط کام بھی کرتا ہے, تو ہمیں کب اجازت ہے کہ لوگوں میں اشاعت فاحشہ کریں. یہ جو آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بری چیزوں کو, اشاعت فاحشہ, جو لوگوں میں برائیوں کو پھیلائے, تو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب کا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا فرمایا گیا. بڑی اہم بات کی, ایک تو ہے افواہ, یہ بندہ برا نہیں ہے, اور آپ نے کہا یہ بہتان بھی ہوا, حرام بھی ہوا, اور میرا ابھی بھی وہ سوال باقی ہے کہ ایک گناہ وہ ہے مفتی صاحب کہ معاذ اللہ, اللہ نہ کرے کسی نے سامنے یا کسی دو دوستوں میں بیٹھ کے کسی کی برائی کر دی. صحیح, یہ تو چلے دو دوستوں کے سامنے کی بات تو ختم ہو گئی نا, دو کے دل میں رہ گیا, لیکن جو سوشل میڈیا پہ ڈال دی وہ تو باقی رہی نا, وہ ختم بھی نہیں کر وہ سکتا. ختم کیسے ہوگی؟ ہر سال گھوم کر آئے گی بھی اگر کوئی کرنا بھی چاہے نا تو وہ اصل میں برائی, ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اچھائیاں کم برائیاں زیادہ پھیل رہی ہیں, ویسے بھی پھیل رہی ہیں, اور کسی کی عزت اچھالنا, اس میں لوگوں کو جو لطف اور جو ان کی قلبی سکون ہوتا ہے معاذ اللہ, وہ کسی کی اچھائیاں اتنی بیان نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں, کسی کے تقوی پرہیزگاری کی, لیکن کسی کی ایک نیگیٹو بات پتہ چل جائے وہ زیادہ پھیل جاتی ہے. اس کی ایک مثال لے لیں, مثال کے طور پہ اسی سوشل میڈیا پر ہی جو اپنے یعنی جو کلپ فیس بک وغیرہ پہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, تصویریں, اب ایک نعت خواں کو دیکھا کہ وہ پانی پی رہے تھے, اور جو فرنٹ کیمرے سے انہوں نے وہ الٹا آتا ہے اس میں, تو اب وہ الٹے, حالانکہ وہ سیدھے ہاتھ سے پی رہے تھے لیکن فرنٹ کیمرہ الٹا بتاتا ہے الٹا. اب اس نعت خواں کے پیچھے ان کی وہ تصویر گھومنا شروع ہو گئی کہ دیکھیں یہ الٹے ہاتھ سے پانی. اچھا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی کبھی آپ اگر فیس بک وغیرہ پہ لائیو جائیں نا آگے سے فرنٹ کیمرے, تو اگر آپ نے ہاتھ میں چائے پکڑی ہے تو اچھا اب تو میں بتاتا ہوں, پھر میں نے چھوڑ ہی دیا, میں نے کہا یہ میرے الٹا ہاتھ ہے, اس میں گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے جس سے میں چائے پی رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود اس کو الٹا نظر آ رہا ہے, تو پھر میں نے چھوڑ دیا کہ یار پتہ نہیں کوئی تصویر کھینچ لے گا. میرے ساتھ کیا ہوا, میں ایک جگہ بیان کرنے گیا جی, تو بیان کے دوران, بیان سے پہلے پانی پی رہا تھا, تو کسی صاحب نے اپنے فرنٹ کیمرے سے مجھے لائیو کیا اپنے پیج پر, اور اس میں نظر آ رہا تھا کہ میں الٹے ہاتھ سے پی رہا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے یار آپ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتے ہیں. اچھا اب ایک اور بات بڑی اہم ہے, جو اشفاق بھائی والی بات ہے میں وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. چلے طے ہو گیا کہ کوئی بندہ غلط ہے, الٹے ہاتھ سے ہی پی رہا ہے, حالانکہ الٹے ہاتھ سے پینا گناہ نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے, لیکن حرام, چلیے الٹے ہاتھ والا کام بھی چھوڑ دے, خدا نہ خواستہ وہ بے حیائی کا کام کرتا ہے, حرام کماتا ہے, کیا میرے پاس یہ اجازت ہے کہ میں اس کی پوسٹ بناؤں اور جناب سوشل میڈیا پہ ڈال دوں؟ اس طرح یہ اگر بالفرض اس کا وہ حرام کام کرنا ایک پوشیدہ عمل تھا, ٹھیک ہے, اب اس طرح کسی مسلمان کا عیب ڈھونڈنا, استغفر اللہ, ولا تجسسوا, کہ جستجو میں نہیں پڑھو کسی کے,
टोह में नहीं पड़ो। टोह में ना। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, गीबतें इस तरह चल रही है। गीबत का माना ये है कि किसी को बेइज्जत करने के लिए उसका छुपा हुआ राज, उसकी कोई ऐसी बात जो चाहे वो उसके अंदर जिस्मानी कोई ऐब है या उसका कोई बुरा किरदार है और वो छुपा हुआ है और लोगों के सामने वो उसको जाहिर नहीं करता और उसका जाहिर होना उसको पसंद नहीं है, तो ऐसी किसी की बात को लोगों के अंदर प्रचार करना, फैलाना, जलील करने के लिए ये गीबत है। और गीबत के बारे में शरीफ में बड़ी एक ज़बरदस्त बात लिखी है, ऐ काश के हम इस पे अमल करने वाले बन जाएं। 2 कैटेगरीज बयान की और डिटेल है, मैं उसको ज़रा मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा कि हमारा दिल मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की मानिंद है, कि जिस तरह कब्र अपने मुर्दे के हाल को छुपा के रखती है, इसी तरह हम छुपा के रखते हैं। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, किसी और ने इससे भी एक स्टेप आगे की बात कही कि मेरा दिल तो कब्र भी नहीं है, कि कब्र के लिए भी मुमकिन है कि कभी खुल जाए और मुर्दे का हाल जाहिर हो जाए। मैं तो ये कोशिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर किसी मुसलमान की बुराई मेरे इल्म में आई है तो मेरे दिल से ही महव हो जाए, मैं उसको भुला दूं, मुझे याद ही ना रहे कि मेरे मुसलमान भाई के बारे में कोई ऐसी चीज़ हो, ताकि वो कभी भी मेरे दिल पर उसका गुमान ही ना गुजरे। और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या इमाम गज़ाली ने नकल फरमाया कि आप एक दफ़ा हवारियों के साथ तशरीफ़ फरमाते तो पूछा, सवाल किया कि ये बताओ अगर कोई तुम्हारा मुसलमान भाई सो रहा हो और उसके सितर की जगह से चादर हटी हो तो तुम क्या करोगे? तो लोगों ने कहा कि हम उसको छुपा देंगे। फरमाया नहीं, छुपाओगे नहीं बल्कि तुम उसको और जाहिर करोगे। फिर इसकी वजाहत की, इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान की राज की बात को बेमहल बयान करना ऐसा ही है जैसा कि उसको बेसितरा करना। अल्लाह अल्लाह। और फिर फरमाया, इस पर तंबीह फरमाई। तो ये इतनी एक ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी बड़ी सिफत है कि यार मुझे किसी की बात मालूम हो जाए तो मैं उसको अफवाह की तरह उड़ा ना दूँ। अच्छा, इसमें भी लज्जत है, बयान करने में लज्जत है, जैसा कि गीबत के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लज्जत है, लेकिन इसमें ऐसी लज्जत है, अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है किसी बुजुर्ग के हवाले से कि खजूर की सी मिठास है और शराब का सा नशा है। ऐसी गीबत में किसी की बुराई करने में वो मजा आता है, लेकिन अल्लाह महफूज रखे। एक लज्जत है गुनाह की बात को छुपाने की, उसको हम फील करें। मिसाल है, मुझे किसी की बात मालूम हो गई और वाकई वो ऐसी बात है कि मैं अगर कोट करूंगा तो उसकी इज्जत खराब होगी और मेरी उसके साथ बनती भी नहीं है, जमती भी नहीं है, दुश्मनी है, जो मौका है मेरे पास, मौका भी है। आप यकीन करें, आप उसकी राज की बात को छुपा के रखें, मौका मिले तब भी उसको बयान ना करें। ये जो लज्जत आप अपने दिल के अंदर फील करेंगे ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फजाइल कैसे हैं फजाइल कि जो किसी के ऐप छुपाता है अल्लाह उसके ऐप छुपाता है, जो किसी के ऐप खोल देता है। अब आप चाहते हैं हमारे ऐप खुल जाए, अच्छा दुनिया में भी खुल जाते हैं ऐसे लोगों के, दुही का है ना, जो किसी पर हंसता है बाद में उस पर हंसा जाता है। मैं सोबान भाई की तरफ चलूंगा, पहले 2 कॉल्स ले लेते हैं। सोबान भाई, आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई खबर आई, अब कोरोना की बात कर लेते हैं, इलाज आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, या कोई और डिजास्टर हो गया है, या मैं कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे ऑथेंटिक सही मालूमात कैसे मिलेगी इंटरनेट से? उसका कोई तरीका बताएं, वरना हर खबर पर यकीन कर लूं, हर इलाज को अमल शुरू कर दूं तो फिर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 2-3 कॉल्स लेते हैं, फिर सोबान भाई से इसका जवाब लेते हैं। जी अब्दुल हबीब भाई, मोहम्मद बिलाल अत्तारी टंडो आदम से अर्ज कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई व्हाट्सएप या SMS आता है कि शुरू के अंदर ये होता है कि भाई कोरोना वायरस मुल्क पाकिस्तान से ख़त्म हो गया या फलां चीज़, ऊपर हेडिंग होती है, उसके बाद स्पेस दे दे के आखिर में लिखा होता है काश के ऐसा हो जाए। तो बाज़ लोग शुरू के ऊपर की हेडिंग पढ़ते हैं, वो पूरा SMS या व्हाट्सएप पे जो आया है उसको पूरा वो नहीं पढ़ पाते, बस शुरू का देखा और वो आगे वो बताते हैं कि भाई ये काम हो गया, ये काम हो गया। बाद में बोला कैसे पता SMS? भाई पूरा SMS तो देखो। जब पूरा SMS देखते हैं तो फिर वो कुछ और ही होता है कि भाई ये तो मजाक थी। तौबा। अच्छा, इस तरह का एक सिलसिला चल पड़ा है थंबनेल। अच्छा, थंबनेल जो बनती है ना, खासकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वीडियो के अंदर क्या है उसकी एक झलक वो एक दिखानी होती है पिक्चर में, और वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि बंदा उसे टैप करे, खोले। अब उसी पे कुछ ऐसा लिखा होता है कोरोना वायरस का खात्मा हो गया, अब बंदा लाजमी खोलेगा और अंदर कोरोना वायरस के यकीनी इलाज। चलें जनाब, अगली कॉल की तरफ चलते। ना किया करें ऐसा, ये लोगों के साथ मजाक ना करें और फिर आखिर में लिख देना कि ये तो मैंने ख्वाब देखा था, या ये तो काश ऐसा हो जाए, और ऐसा हो कैसे सकता है, ना किया करें। अगली कॉल दें।
आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा नाम रबिया आजमा तारिया है। मैं स्वीडन गौतमबर्ग से बात कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दे दें। सगी अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार अर्ज कर रहा हूँ। इसका मौजूद बड़ा ही प्यारा है, अफवाहें। अब्दुल हबीब भाई और असद भाई और मुफ्ती साहब से अर्ज है कि एक इस्लामी भाई ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, हालांकि उनको ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस तरह की अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं और जो कि मजाकिया तौर पर, तो ऐसा करना कैसा? अल्लाह अकबर, यानी इनके बारे में किसी को बताया और उसने फ़ोन किया कि इन बेचारों को ब्लड कैंसर हो गया। अच्छा, एक और मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी सोशल मीडिया पर भी, वाकई अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी। किसी की मौत की खबर, यानी अब माद अल्लाह किसी बंदे की 5-7 तस्वीरें लगाई और अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे, और कोई वीडियो या कोई पीछे कुरान की आयत लगा दी और पता चला कि बंदा, हम देखे तो लगता है वाकई यार ये बंदा तो बड़ा मशहूर था, इंतकाल हो गया इसका। बाद में पता चला कि नहीं जनाब, इनके साथ मजाक किया गया था। यानी यार आप किसी के जज्बात को, किसी की मौत की खबर, किसी की तबाही की खबर चंद लाइक्स के लिए, चंद आपके व्यूज़ के लिए करते हैं यार। कैसे अल्लाह को जवाब देंगे? ना करें ऐसा, प्लीज़ ऐसा ना करें। आपने आयतें सुनी, रिवायतें सुनी, उन खबरों को ना फैलाएं जो, बल्कि कोई भी खबर जब तक कंफर्म ना हो जाए। अच्छा, शरीयत की खबरें भी, मुफ्ती साहब से, सोबान भाई के बाद ये सवाल करते हैं, बल्कि राशिद भाई से बात करते हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। अफवाहें फैलाना नहीं है, मगर अच्छी बात तो करनी है ना, तो इंशाल्लाह आपसे अच्छी बात करेंगे। तो ये कहना था कि ये सवाल छोड़ के जाऊंगा राशिद भाई के लिए कि यानी मजहबी मामलात में भी वो ये हदीस है, ये रिवायत है, तो अब उसको भी फैला देते हैं और बस चूंकि पीछे से आई है तो जल्दी मैं पहुंचा दूं। हज़रत अली का कौल है। हाँ, तो हज़रत अली के अक़वाल, फिर वो एक शायर हैं, पता नहीं उनके कितने शेर हैं, ये भी आज तक समझ नहीं आया। तो बहरहाल चलते हैं हम अपने सोबान भाई की तरफ। सोबान भाई, क्या कहते हैं आप, ये कहाँ से मिलेगी सही वाली मालूमात? जब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मैं आया, असद भाई की कॉल मुझे आई, मुझे भी याद है, लाहौर का एयरपोर्ट था। उसने कहा कि इस्लाम और साइंस का सिलसिला आपने करना है और निगरान शुरा का हुक्म है। तो देखिए, इस्लाम और साइंस का सिलसिला करना वाकई असद भाई का एक एतबार है। निगरान शुरा तो अल्लाह ताला और इकबाल बुलंद फरमाए, आप सब की सलाहियतों को जानते हैं, समझते हैं। मुझे कही थी, यही मेरे जहन में आई सबसे पहली बात कि अब मैं रिसर्च जो करूंगा वो चैनल पे जा रही है। मेरे मुर्शिद पाक का नाम एतमाद का नाम, इलियास कादरी साहब का नाम एतमाद का नाम है, और मैं उस प्लेटफॉर्म पे क्या रिसर्च बयान करूंगा, किस तरह करूंगा। मुझे एक साहब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। वो कहने लगे, याद रखना कि एजुकेटेड आदमी की डेफिनेशन क्या है, पढ़ा लिखा आदमी की तारीफ क्या है। मैंने कहा जी बताएं क्या तारीफ है। वो कहने लगे, याद रखना कोई बंदा हर फन में पढ़ा लिखा तो नहीं ना हो सकता। इंजीनियर है, वो सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर ही पढ़ा लिखा होगा। मेडिकल साइंस का शायद उसको कुछ भी ना पता हो, नॉर्मल पता होगा। इसी तरह एक डॉक्टर सिर्फ MBBS करेगा, MD करेगा, उसको मेडिकल साइंस का ही पता होगा, उसको इंजीनियरिंग का नहीं पता होगा। इसी तरह एक IT वाले को इंजीनियरिंग का भी नहीं पता होगा, मेडिकल साइंस का भी नहीं पता होगा। तो याद रखना, पढ़े लिखे बंदे की डेफिनेशन ये है कि जो मसला उसको दरपेश होता है वो उस मसले के माहिर के पास जाता है। लेकिन हुजूर, मेरे दांत में दर्द है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि मैं स्टेशन के पास बैठा हुआ जो एक बंदा है जो कि हथौड़ी के साथ दांत तोड़ता है उसके पास चला जाऊं, या मैं एक माहिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास या डेंटल सर्जन के पास जाके दांत निकलवाऊं। गूगल के अंदर 5 सेकंड के अंदर कोई डॉक्टर नहीं बनता, 10 साल लगते हैं लाहौर में और पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए। आप गूगल पे एक मेडिसिन का नाम देखते हैं तो आपको क्या इस बात का पता है कि उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन अप्रूव है कि नहीं? आपने सिर्फ पढ़ा और उससे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब जब वो मेडिसिन आप बंद करेंगे, आपके खून में तो घुस चुकी है, आपको पता है आपके दिमाग को कितना खराब कर देगी वो। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से पहलू तही करते हुए आपने खुद को एक्सपर्ट समझा। याद रखिए, इंसान की सोहबत और इंसान की गाइडेंस का कोई मुतबादिल नहीं है। मशीन जो मर्जी कर ले, कौल अमीर अहले सुन्नत के डॉक्टर के पास जब आप जिस्मानी तौर पे जाते हैं, वो शफकत देता है, बात सुनता है, बात करता है, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव आधा ठीक कर देते हैं आपको। तो ऑथेंटिक सोर्स ये हमेशा एक इंसान की सूरत में आपको मिलेगा। आप कभी भी घर का नक्शा कंप्यूटर को देख के नहीं बनाते, बहुत महंगा नक्शा बनता है घर का, कोई आर्किटेक्चरल इंजीनियर या ड्राफ्टमैन होता है। हुजूर, मैं इस बात को यूं फिनिश करता हूं आपकी बारगाह में। माशाल्लाह आपने फरमाया, राशिद भाई भी हैं और आप भी माशाल्लाह की मच्छी फूल दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं एक बात अर्ज करूं कि किसी को बता देना अपने दिल की बात, ये वाकई नफ्सियाती तौर पे आपको फायदा देती है। किसी को बता देने से, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेंट ऑफ, आपने वो रोशनदान खोल दिया, गंद बाहर निकल गया। लेकिन कभी कभार हम राज की बात बताते बताते ना
अपनी जात को ही हल्का कर देते हैं किसी के सामने, और उससे क्या होता है कि जात का चौराहे में तमाशा बना होता है अगले दिन। क्योंकि मेरे पास तहकीक है, सामने खुली हुई है, 90% लोग आपकी बात को सिर्फ तमाशा बनाने के लिए आपसे सुनते हैं। उनको आपसे कोई गरज थोड़ी होती है, वो आपके माँ बाप थोड़ी है, आपके बच्चे थोड़ी है कि आपके राज को पर्दा रखेंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यही कह के वो बात पूरे मोहल्ले में पहुंचनी है। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कोरोना के बारे में जो बयान आया था ना, समझ लें वो कूजे में दरिया को बंद किया उसने। वो कहने लगा कि दुनिया में सिर्फ कोरोना नाम की पैंडेमिक नहीं है, कोरोना नाम की आलमी वबा नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन नाम की भी एक आलमी वबा फैली हुई है, उसकी भी वैक्सीनेशन तलाश करो। आप गलत अफवाहों की वैक्सीनेशन तलाश करें, आप जाकर किसी छोटे बच्चे का जहन बना दे, वो अपने आप को पुनजहन समझने लग जाएगा। आप किसी मरीज का जहन बना दे तो मैं कोरोना है, गारंटी से मैं कहता हूँ वो लिख के कहेगा कि मुझे कोरोना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जिस तरह भी मुफ्ती साहब ने फरमाया और आपने गाइडेंस दी, हमें ज्यादा से ज्यादा जिस बात का पता ना हो बराह करम उस बारे में अपनी राय ना दीजिए, उसके मुतल्लिका बंदे को दीजिए। मैंने रुकने शुरा हाजी अब्दुल लतीफ अत्तारी साहब के साथ ना सफर किए हैं 2-4, मेरी जिंदगी का वो बेहतरीन पीरियड है। रुकने शुरा को शायद याद हो, मुल्तान से हम देनी आजमाइश का ऑडिशन करके वापस लाहौर आ रहे थे, फजर में हुजूर आप दाता साहब हाजिरी की थी, मुश्तबा भाई भी साथ थे। मैंने ये बात नोट की है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक बंदा बज़ाहिर जिस तरह मिनल सुन्नत भी चैनल पे तो नजर आ रहा होता है, सारी बातें बोलना तो है, वो आ गए, लेकिन तन्हाइयों में अकेले में ये हमारे बड़े ना खामोश रहते हैं और इंफॉर्मेशन सीख करते हैं। मैंने रुपये में बात देखी है, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उस बंदे से जिसके पास वो इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, जो गलत बात कर रहा है उसको डांटते भी नहीं है जब उसकी दिल आजारी करनी, लेकिन उसको सिलेक्टिव कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है, तजर्बा है, एक जिम्मेदारी है, यार ये बंदा जिस मुंह से बोल रहा है पता ही कितने पानी में है। ये चीज का भी फन होना चाहिए कि कौन बंदा, टू शूट द ब्रीज, ये अंग्रेजी का मुहावरा है, टू शूट द ब्रीज, सिर्फ बातें करने के लिए बातें करना कि चलो मैं भी शामिल रहूं, और एक होता है बाकी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करना। बहुत शुक्रिया सोबान भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने से। उम्मीद है बहुत सारे नाजरीन को बहुत कुछ मिला होगा। तो पक्की इतला लेने की कोशिश किया करें, ऑथेंटिकेट इतला की तरफ जाएं, इन्फॉर्मेशन लें। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इनकी, और निगरानी शुरा से भी ये सीखा कि इन्होंने उन्हीं को कोट किया था कि एक होता है टॉ में पढ़ना, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, और मालूमात। भाई हर मालूमात मुझे लेनी जरूरी थोड़ी है, जो मेरे मतलब की होगी आ जाएगी मुझ तक। खामखाई ग्रुप्स में रहना, उसको हर ग्रुप को पढ़ना, हर इतला को, हर वीडियो को देखना, इतना सारा ओवरलोड हो जाएगा कि फिर ये लोड कहीं और उतरेगा, फिर किसी और की तबीयत खराब करेंगे आप। जरूरत की चीजें भी दब जाती हैं। एक भाई के मोबाइल में देखा 10,000 मैसेज पेंडिंग पड़े हैं। अल्लाह अकबर, क्या है बोला, हर ग्रुप में 25 तो फिर उस बंदे को मैसेज करना भी नहीं चाहिए, उसकी हमारी बारी तो आनी नहीं है ना। मैं तो यकीन करे कभी किसी को देख लेता हूँ ना, उसके पेंडिंग मैसेज रहते हैं, मैं कहता हूँ आइंदा नहीं करूंगा मैसेज आपको, आप मेरी बारी तो आएगी नहीं, आपके पास जरूरत जरूरी काम होगा। इसमें एक बड़ा बेहतरीन हल है, हो सकता है फायदा दे। अब जो है ना वो पिन हो जाता है फर्स्ट 3, तो वो ऑप्शन बड़ा जबरदस्त है। आपके जो रेलिवेंट लोग हैं, जैसे मैंने भी 3, अल्लाह करे ये पिन टू टॉप 10-12 में आ जाए, 10-12 हो जाएंगे तो बहुत जरूरी अच्छा हो जाएगा। लेकिन 12-15 लोगों से जरूरी रब्ता होता है, 3 से मुश्किल हो जाता है। हाँ 3 कम पड़ गए, लेकिन चले व्हाट्सएप वाले भी सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप के अंदर एक सुन लें कि हम 5 अफराद से ज्यादा को एक ही टाइम एट अ टाइम हम व्हाट्सएप कोई भी टेक्स्ट भेज नहीं सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें भी एक इशा, पहले तो ये था ना सिलेक्ट करते रहे, चेक लगाते रहे, नीचे तक जितने ग्रुपों में जितने अफराद को भेजना था भेजते थे। अब ये कि उन्होंने भी 5 को कर दिया है, आदमी को फिर थोड़ी मुशक्कत होती है ना, तो अब दोबारा करने का जहन नहीं बनता। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिए हजरत, एक क्लिप पे 10,000 लोगों तो 10 ग्रुप में चले जाते हैं। ब्रॉडकास्ट में ये है, हाँ ब्रॉडकास्ट में। आपको इसमें ना एक और चीज ये कि पता नहीं अब करना चाहिए, लेकिन ये व्हाट्सएप और इसके पैसे लग जाए ना तो ये सारा फिल्टर हो जाएगा, ये फजूल बातें, फिर काम की चीजें आएंगी, बंदा मैसेज भी डपा तो नहीं करेगा, वरना जो दिल में ख्याल आया वो डाल ही देना है। चले जनाब, राशिद भाई क्या फरमाएंगे? अब सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, कोई वो कहता है ना आखिरी कौले फैसल, निचोड़ हमें दे दें भाई कोई। माशाल्लाह, आपने जो सवाल कायम फरमाया था दीनी हवाले से, दुनियावी एतबार से तो उसके काफ़ी नुकसानात होते हैं, मुल्की एतबार से भी, इदारती एतबार से भी, घरेलू एतबार से भी नुकसानात होते हैं, दीनी एतबार से भी शोरिश फैलाई जाती है, अफवाहें यानी अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन जिसको कहें, ये होता है। बिलखुसूस जो क़यामत की निशानियों के हवाले से और मौजूदा जो सिनेरियो होता है, इस हवाले से लोग ताने बाने मिलाते हैं और तखमीने और क़यास आराई की एक इमारत कायम कर देते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। पिछले दिनों मेरे पास भी एक इस्लाम भाई के रेफरेंस से एक वॉइस मैसेज आया, वो जो भी शख्स थे उन्होंने
موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو ان کو قیامت کی نشانیاں معلوم تھی سب کا انتباق کرنا شروع کر دیا اور پوری ترتیب کے ساتھ کہا کہ بس چند سالوں میں دنیا کا جو نظام ہے تہہ و بالا ہو جائے گا, زیر و زبر ہو جائے گا, چنی کا چنا ہو جائے گا اور امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے, ویسا ہونے والا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بڑی احتیاط رکھنی چاہیے. باقاعدہ اس موضوع پر تو کتابیں بھی لکھ دی جاتی ہیں کہ فلاں سن میں قیامت آئے گی اور عیسیٰ علیہ السلام ظہور پذیر ہوں گے. حقیقتاً دیکھا جائے تو قیامت بھی برحق ہے, اس کا آنا جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں معین ہے اور سرکار اعظم علیہ السلام نے قیامت کے آنے کی نشانیاں دی ہیں جو بار شریعت میں مختصر انداز میں بیان بھی کی گئی ہیں, لیکن ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے کچھ اوقات بھی ہیں اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں, کوئی بے ربط سلسلہ نہیں ہے. اور ان احادیث کے تحت پھر شارحین نے, علماء نے ان کے اوقات بھی لکھے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا احتیاط کا معاملہ برتنا چاہیے کہ خود سے ہی قیامت کی نشانیوں کو اور احادیث مبارکہ میں جو آئندہ کی خبریں دی گئی ہیں ان کو منطبق نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ اب یہ وبا کا معاملہ ہے تو دنیا کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے, اس سے پہلے اس سے بڑی بڑی وبائیں آئی ہیں. کروڑوں لوگ ایک وبا میں 1919 میں جو فلو آیا تھا, بتاتے 5 کروڑ افراد دنیا سے چلے گئے. ابھی تک تو اس پینڈیمک میں تقریباً 2.5-3 لاکھ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور اللہ کرے یہ رک جائے سلسلہ. اور اصل پرابلم پتہ ہے کیا راشد بھائی, وہ اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا نہیں. امریکہ میں کیا ہوا یہاں والوں کو کیا پتا چلتا, یہاں تو اب جناب وہ کسی گاؤں میں کچھ ہوتا ہے تو فوراً سوشل میڈیا کے ذریعے آ جاتا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو قیامت کی نشانیوں والی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ بھی ہم صرف پینڈیمک کی بات نہیں کرتے, کرونا کی بات نہیں کرتے, ہم ٹوٹل بات کرتے کہ زندگی میں رمضان آیا, اب رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کون سی حدیث چلانی ہے, کون سی روایت چلانی ہے, تو فلاں روایت تو فلاں حدیث. اس کا بھی کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی روایت آ گئی, کوئی واقعہ, تو آپ اس کو کہیں سے چیک کروائیں گے نا. احادیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں شریعت کا ایک پورا اس کے حوالے سے نصاب موجود ہے. خبر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, ہر خبر قبول کرنے والی نہیں ہوتی. بعض خبر صادق ہوتی ہیں, بعض کاذب ہوتی ہیں, بعض مردود ہوتی ہیں, واجب الرد ہوتی ہیں. بعض خبریں ہوتی ایسی ہیں جن کو رد کیا جائے, جن کو تسلیم نہ کیا جائے, اور باقاعدہ شریعت نے اصول بیان کیے ہیں کہ کس کی خبر لینی ہے اور کس معاملے میں لینی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. مثال کے طور پر رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پورا رسالہ پر تحریر فرمایا اور شریعت کے تقریباً 7-8 طریقوں کو بیان کیا کہ اگر چاند کسی نے دیکھا ہے تو اس کی خبر پر یقین کیسے کیا جائے گا, اس کے بھی اصول بیان کیے گئے. معاذ اللہ کسی نے کسی پر اگر تہمت باندھی ہے تو اس کا بھی پورا نصاب موجود ہے. آنکھوں سے بھی اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھا ہے تو شریعت نے صرف ایک بندے کی گواہی پر یا ایک بندے کے اقرار پر ہی یہ فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اس کے لیے پورا طریقہ کار رکھا ہے. اور افواہوں کا جو تعلق ہے یہ اتنا برا اور مذموم کام ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھتے ہیں افواہیں پھیلانا یہ منافقین کا کام تھا. غزوات کے موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے بن کے گئے, ان کے حوالے سے جو افواہیں آئیں اور قرآن مجید نے پھر ان کا رد کیا. تو منافقین کا اور نفاق کا لفظ ویسے ہی کسی کو پسند نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کوئی یہ کہلوانا پسند بھی نہیں کرے گا. تو افواہیں پھیلانا اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پر منافقین کی جو ہے وہ عادت ہے. غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان کتنا ہوا کہ سب لوگ ہمت ہار گئے, کافی لوگ اس میں ہمت ہار گئے اور پھر وہ حملہ ہو گیا. پھر نبی پاک علیہ السلام خیریت سے اطلاع ملی تو پھر ایک نیا جذبہ اور ولولہ آیا. تو یہ شروع سے سلسلہ رہا ہے منافقین کی طرف سے. اور جیسے اسد بھائی نے کہا تھا کہ شیطان بھی بعض اوقات ہمارے اندر آ کر یہ بات پھیلا دیتا ہے, تو ہم نے اس کا اعلی کار نہیں بننا. ہمارا یہ میسج آج پلیز لے لیجئے جو آپ کو مختلف ذریعے سے, شرعی اسپیکٹ سے, دنیاوی اسپیکٹ سے, ایک ریسرچ کے طور پہ بھی بتایا گیا کہ افواہیں یا جو غیر مصدقہ چیزیں اس کو آگے نہ بڑھائیں. اور خاص طور پہ جب وہ کسی کی جان کے حوالے سے ہو, کسی حادثے کے حوالے سے ہو, آپ کو لگتا ہے اس سے گھبراہٹ پھیل جائے گی, اس سے پینک پھیل جائے گا, یا کسی کی عزت کے اوپر حرف آئے گا, اس وقت تھوڑا تو ڈریے یار. آپ کے ایک سنسنی پھیلانے سے نہ جانے یہ خبر کدھر کدھر پہنچے گی. کسی میت کے بارے میں بھی ایسی بات کر جاتے ہیں کچھ لوگ, بعد میں اس کے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوگی کہ دیکھو جناب روزے میں ادھر جا رہا تھا, یا معاذ اللہ وہ ان دنوں بھی یہ کام کر رہا تھا اور اس میں مارا گیا. یار وہ انتقال کر گیا, اب اس کے بارے میں اگر آپ کو اول تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اس کے بعد بھی پیچھے کچھ اور نکلتا ہے. تو کسی مرنے والے کے بارے میں, کسی حادثے, ابھی مثال کے طور پہ کیا کہوں میں, یہ جو حادثہ ہوا, اب لوگوں کو وہی والی بات ہے کہ بولتے وقت سوچنا نہیں ہے. تو ایک گروپ میں اتفاقاً میری نظر پڑی اس حادثے کے بعد, اس کے نیچے ایک جملہ ایسا لکھا تھا کہ اگر وہ جملہ اس کی جو حادثے میں شہید ہوئے نا, ان کے گھر والے سنتے نا یا دیکھے تو ان کی دل بازاری ہوگی. کوئی سوچتا ہی نہیں یار, پھٹک کر کے کہتے تھے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اس میں جی عبدالحبیب بھائی ایک بات یہ ریسرچ سے ثابت ہے, جیسے ہم سوشل میڈیا اور انفارمیشن اور ڈیٹا کی جو بات کی,
کہ اس وقت بھی ریسرچ سے بات ثابت ہے کہ دنیا کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کا بڑا کم استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ پوری ایک تحقیق ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ میں کس طرح کا، کس ٹائپ کا جو ہے وہ شخص ہوں، میں کتنا وقت جو ہے وہ اس طرح کی خبروں میں گزارتا ہوں. اور دوسرا اوتھینٹک وے کی بات ہوئی تو بندہ یا تو بک سے لیتا ہے یا کسی شخص سے لیتا ہے، تو یا تو وہ پرسنالٹی ایسی اوتھینٹک ہونی چاہیے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ درست بیان کرنے والا ہے، یا پھر وہ بک جس پبلشر نے چھاپی ہے تو اس پر آپ کا اعتماد ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی اس پر اعتماد کیا جا ہر سکے. بک بھی اوتھینٹک. آپ نے جو یہ بات کہی نا، یقین کریں بکس پر اگر خالی ایک سلسلہ کیا جائے نا کہ جو چھپی ہوئی کتاب ہے، نہیں لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ پرنٹڈ چیز ہے یہ ٹھیک ہوگی، بھی کتاب میں ہے. اللہ کے بندو وہ کتاب کس نے چھاپی، اس کا رائٹر کون ہے، اور اس کے رائٹر کا اپنا قد کاٹ کیا ہے. حدیث شریف کے اندر جو اسماء و رجال کی بحث کی جاتی ہے کہ کس کی حدیث کو محدث نے آگے بیان کیا، اپنی کتاب میں نوٹ کیا نہیں کیا، صرف اس بندے کی پوری زندگی کو چھانا گیا کہ اس کے عادات کیسے تھی، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، بازار میں کھاتا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا، یعنی کہ اس کی پوری زندگی کو، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو اس لیے محفوظ کیا گیا کہ یہ روایت کے اندر اس کا نام آ گیا ہے تو پہلے دیکھو کہ یہ شخص کیسا ہے. اس نے جو حدیث پاک کہہ کر جو آگے بات بیان کی ہے کسی صحابی کا قول، کیونکہ قول صحابی کو بھی درجہ حاصل ہے، تو اس کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے. اور یہ ایک بڑا محبت بڑا ٹاپک ہے. اگر ہمارے ناظرین اس کو پڑھیں کہ حدیث رسول جو ہم تک پہنچی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے اہتمام میں جو ہمارے بزرگوں نے کوششیں کی، اور اس کے اندر یہ افواہ والی بات، جھوٹی بات بیان کرنے والی بات، تہمت لگانے والی بات، پرسنالٹی کا آپ کو اندازہ ہوگا اسماء و کہ رجال ایک پورا ٹاپک ہے. جی اسماء و رجال پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری یہ باتیں بڑھانے سے ہماری پرسنالٹی پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ بک، اب مختصر وقت ہے، امیر علیہ سنت نے جو امت پر احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک احسان جو ہے نا المدینۃ العلمیہ ہے، کہ جس تحقیق کے ساتھ، جس سوچ و بچار کے ساتھ، جس طرح سے فی زمانہ ایک علمی مواد کو اوتھینٹک وے سے امت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. ورنہ خواہ وہ مذہبی کتابیں ہوں، دنیاوی کتابیں ہوں، کسی بھی ٹاپک پہ لکھی جانے والی کتابیں ہوں، ہر کتاب پر بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے. اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ یہاں پر یہ مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی سورہ حجرات کے حوالے سے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اس میں بہت ساری تفصیلات آ گئیں ٹوہ میں نہ پڑھنے کے حوالے سے بھی. اور سورہ حجرات کو بھی علماء نے کہا کہ یہ ایسی صورت ہے تو 2 رکوع، لیکن پورا معاشرے کی ترتیب اور اس کا جو نظام ہے اس کو بیان کیا گیا. اس میں آیت نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اتھینٹیکیشن کے حوالے سے بہت اچھی تربیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی چھان بین کرو، اس کو چیک کرو، تصدیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو کسی ایسے کام میں، کسی خرابی میں، جہالت میں ڈال دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ بعد میں تم اس اپنے کیے پر شرمندہ ہو. اور ایسا ہوتا ہے بندہ شرمندہ ہوتا ہے. اسد بھائی نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بعد میں شرمندگی جو ہے نا وہ اٹھانی پڑتی ہے. اور فاسق کا لفظ اللہ پاک نے بیان فرمایا. علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ جو نیک شخص ہوگا، جو عادل ہوگا، جو غیر فاسق ہے نا، وہ ایسا کام کرے گا ہی نہیں کہ جس کی خبر کی چھان بین کی بہت زیادہ ضرورت ہو، اس پر لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا. اور وہی صوبان بھائی والی بات کہ عقل مند آدمی کے پاس افواہ آ کر دم توڑ جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خبر کی چھان بین کی بھی وہ ترکیب بنائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑی افواہیں چلتی تھی. تقریض پر آپ کی احتیاط کیسی تھی اعلیٰ حضرت کا؟ جی تقریض کے لیے کتاب آتی تھی تو اعلیٰ حضرت جب تک اس کو خود نہ پڑھتے تو کسی اور کی تقریض دیکھ کر بھی اس پہ تقریض نہیں لکھتے تھے. بالکل، مسائل میں بھی اس کے سگنیچر نہیں دیتے تھے کہ بھائی میں نے نہیں پڑھا. اگر کسی نے کچھ پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں یا بیان کرنے میں کوئی کمزوری ہو. مشہور مسئلہ ہوا تھا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ صحیح ہے. بڑے بڑے مفتیوں کی تصدیقیں آ رہی ہے تو نیچے خود ہی کر دی. اعلیٰ حضرت نے اس کو پڑھا، ابھی 9 عمری تھی، لیکن وہ مسئلے میں کچھ غلطی تھی، آپ نے اس کو درست کر کے تصدیق نہیں کی اور اپنا فتویٰ بھیجا. اور جو بہت بڑے مفتی صاحب سے جن سے صاحب ہو گیا تھا، انہوں نے اس کو قبول کیا کہ یار ایک 9 عمر مفتی نے اتنی زبردست تحقیق کی، میں رجوع کرتا ہوں. اور انہوں نے درست کیا، دوسروں نے میرے نام کو دیکھا، انہوں نے واقعی مسئلے کو دیکھا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں بعض
یہ بزرگوں کا انداز ہے کہ وہ اتنے بڑے علماء ہو کر بھی اتنی احتیاط کریں, اور ہمارے پاس بہت سو کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور ٹھک کر کے آگے بڑھا دیں اور فارورڈ کر دیں اور شیئر آل کر دیں. اچھا کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے, میں آپ کنکلوڈ کر دیتا ہوں سلسلے کو. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں کیا کہتے ہیں, آئینہ, استرا. ہاں استرا آ جائے تو وہ پھر وہ بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. آج بڑے محاورے آئے. ہاں تو کچھ لوگوں کو واقعی سوشل میڈیا کی تمیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑے اہم کیا کہوں, ایک جاننے والے کسی نے مجھے ان کے پیج کی پکچرز بھیجی. اسد بھائی ان کے پیج پر وہ کچھ تھا جو آپ اس بندے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, تو میں نے کہا بولا ہاں یہ اسی کا ہے, اکاؤنٹ پیج نہیں تھا, اکاؤنٹ تھا. میں نے ان کو فون کیا, پہلے میں نے ان کو تصویریں بھیجی, میں نے کہا یہ آپ کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے؟ کہہ رہا عبدالحبیب بھائی مجھے تو یہ یوز ہی کرنا نہیں آتا, میں تو سمجھتا ہوں جب بھی کوئی تصویر دیکھنی ہو نا, یہ ویڈیو دیکھنا ہو, تو اس کے نیچے یہ جو شیئر کا بٹن ہے میں یہ دبا دیتا ہوں. اچھا, تو وہ ہر پکچر یا ہر ویڈیو کے نیچے شیئر دبائی جاتے ہیں اور وہ ان کے پیج پہ آئی جا رہا ہوتا ہے. ارے یار آپ کو جب اتنی تمیز ہی نہیں ہے تو کس نے بولا ہے آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنے کا بھائی؟ تو ہر چیز کو شیئر کرنا ہے, ہر چیز کو لائک کرنا ہے. کئی لائکس اور کئی شیئر لوگوں کو پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا لائک کر رہے ہیں. تو مہربانی کریں, اول تو دیکھیں نا اور تھوڑی تمیز بھی سیکھ لیں. دوسری بات, اب میں اس کو کنکلوڈ کر دوں, اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے دعوت اسلامی, ساری دنیا میں ماشاءاللہ کام کر رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں. تنظیم کے اندر بھی, دعوت اسلامی کے معاملات کے اندر بھی کچھ افواہیں پھیلانے والے پھیلا دیتے ہیں. دعوت اسلامی کا یہ موقف, دعوت اسلامی نے یہ احتجاج کا اعلان کر دیا, دعوت اسلامی کی طرف سے اعلان, فلاں کی حمایت کا اعلان, فلاں جگہ سارے لوگ پہنچے. مجھے ایسی بھی پوسٹ آئی, اور پھر کمال یہ ہے کہ ہم سے لوگ کنفرم کرنے کے لیے میسج کر رہے ہوتے کیا یہ ٹھیک ہے. اول تو آپ کو دعوت اسلامی کا مزاج پتا ہونا چاہیے کہ احتجاج, جلاؤ, گھیراؤ, ان چیزوں میں ہمارا تعلق نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو سب سے آسان طریقہ, اور میں اس کو کیٹیگوریکلی آج اعلان کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک تنظیمی ذمہ داری بھی ہے, ایز اے ترجمان بھی ہے, کہ آپ کو دعوت اسلامی کے بارے میں, امیر اہل سنت کے بارے میں یا مدنی چینل کے بارے میں کوئی بھی خبر ملتی ہے اور آپ کو کوئی پوسٹ ملتی ہے, تصویر بھی لگی ہوئی ہے مثال کے طور پہ امیر اہل سنت کی, نگران شورا کی یا کسی ذمہ دار کی, کیا تصویر لگا کر پوسٹ بنانا آپ نہیں کر سکتے, کوئی اور نہیں کر سکتا؟ آپ کو صرف کسی ذمہ دار سے رابطہ نہیں کرنا ہے, اس کو تنگ نہ کریں, مہربانی کریں. پہلے آپ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر جائیے, کیا وہاں یہ موجود ہے؟ امیر اہل سنت کے پیج پر جائیے, نگران شورا کے آفیشیل پیج پر جائیے. اگر یہ وہاں نہیں ہے تو ہم اس پوسٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. ہم اس پوسٹ کا نہ جواب دیں گے. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں حضرت بہت سارے گروپ میں پھیل گئی, تردید کر دیں. تو پھر یہی کام کرتے رہیں, آپ پوسٹیں بنا بنا کے پھیلاتے رہیں اور ہم اس کی تردید کرتے رہیں. بھائی کوئی تردید نہیں ہوتی ہماری طرف سے. ہم جس پوسٹ ہماری, یا تو یہ بات ہم نے چینل پر لائیو آ کر کی ہو یا ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹس پر لگائی ہو, ہم اس کے جواب بھی دیں گے. غلطی ہوئی ہے تو معذرت بھی کریں گے. اور اگر اس کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوا تو نہ دعوت اسلامی اس کی جواب دہ ہے, نہ مدنی چینل اس کا جواب دے. اور آپ بھی مہربانی کر کے عقل مند بنے. اس چیز کو لے کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں یار کہیں سے کنفرم کروا دیں مرکز نے ایسا کیا ہے. بھائی آپ مرکز کے پیجز ہم نے بنائے کس لیے, سوشل میڈیا اور مدنی چینل. ہمیں اگر کوئی اعلان کرنا ہوگا, کوئی تحریک چلانی ہوگی, کوئی بھی بڑی چیز کرنی ہوگی تو ہم اس کو خود آ کر اپنے چینل پر بات کریں گے, آپ سے اپنے سوشل میڈیا پر آ کر بات کریں گے. تو اس کے علاوہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے. ریلیکس رہا کریں, ایزی رہا کریں, سکون میں رہا کریں. جتنی جگہوں پر پیر پسائیں گے تو کہیں انگوٹھا چھل جائے گا, کہیں ناخن ٹوٹ جائے گا. تو اپنے پیر اپنے پاس رکھیں, جوتے جوتے کے اندر رکھیں, تو ایزی رہیں گے انشاءاللہ. ریلیکس بڑے سنے, آج بڑے محاورے سنے. محاورے سنے نا. ایسا بھی یہاں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ معاملہ ہے, کسی نے کوئی موقف دیا یا کوئی بھی بات ہوئی, کوئی بھی مسئلہ ہوا, تو اراکین شورا یا امیر اہل سنت کے پرانے جو 5-6 سال پہلے کے ویڈیو کلپس تھے اس کو ایڈٹ کر کے چلا دیا جاتا ہے. اور پھر بعض چاہنے والے, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے بھی لوگ اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہو جائے کہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. موجودہ دور کا کوئی معاملہ ہے اور پچھلے کسی کلپ کو ملا کر کہ فلاں کو فلاں نے جواب دے دیا, منہ توڑ جواب. اچھا ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کمال ہو گیا, اور اللہ کے بندو نہ ہمارا یہ منہ توڑنے والا جواب ہے. ہم تو انشاءاللہ پیار سے ہی, محبت سے ہی سمجھاتے ہیں. ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے آپ کے بیل میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سلسلے ایپیسوڈ پر نمبر کے ساتھ تاریخ بھی ڈالیں, ایون کہ جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں اس پر بھی ڈیٹ کب ریکارڈ ہوا. ہاں جی, تاکہ بعض اوقات تاریخ کے بدلنے سے, وقت کے تبدیل ہونے سے سینیریو چینج ہو جاتا ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کس تاریخ. چلے جناب, افواہیں واقعی ایسا سلسلہ تھا کہ جس کو کرنے میں ہمیں بھی بہت لطف آیا اور بہت انرجیٹک باتیں ہوئیں, بڑی انفارمیٹیو باتیں ہوئیں. بقول اشفاق بھائی کے بڑے محاورے بھی ہوئے. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب سدھر جائیں,
ٹھیک ہے بھائی, اور افواہوں کی طرف نہ جائیں, افواہوں پہ کان نہ دھریں, فارورڈ اتنا جلدی نہ کریں, پہلے معلومات کریں. اور بڑا اچھا جملہ جو شروع میں اسد بھائی نے سٹارٹ لیا تھا کہ ریئیکشن جلدی نہ دیں. یہ جو فوری جواب ہے نا, بس اس خبر کا جواب میں دے دوں, اس خبر پر ذہن بنا لوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کا یہاں موجود اسلامی بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ناظرین کا بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.